إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کی محبت کا پانا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا یہ ہر اس انسان کا مقصود ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور مانتا ہے. اس لیے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. دنیا کی تمام نعمتیں کمتر ہیں اللہ کی رضا کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دنیا میں سب کچھ دیتا ہے، مال، دولت، ڈگری، عہدہ، سیاسی طاقت یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ نہ ہو، اللہ اس سے راضی نہ ہو، تو یہ نعمتیں اس کے لیے بربادی کا مزید ذریعہ بن جاتی ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو، نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ دنیا کا کوئی عہدہ ہو، نہ ڈگری ہو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، وہ اللہ کی شریعت پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہو. اگر کسی انسان کو اتنا بھی مل جائے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا، جب سارے بندے جنت میں چلے جائیں گے، ایمان والے بندے جنت میں جائیں گے، کہ تم کو کچھ چاہیے، تم راضی ہو، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہم کیوں راضی نہ ہو جب کہ تو نے ہم کو اتنا سب کچھ عطا کیا ہے اور ہمارے چہرے روشن کر دیے اور ہم کو جہنم سے بچا لیا، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، اور کیا چاہیے ہم کو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کرتا ہوں. رضوانی وہ سب سے خوشی کا موقع ہوگا اہل جنت کے لیے، کیونکہ دنیا میں کسی چیز کا نعمتوں کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے. لیکن اگر اللہ راضی ہے تو چاہے دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں ہوں، پھر بھی آدمی کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کے دین پر وہ ہے، اللہ کی شریعت پر ہے. یہ خود ایک رضا کی علامت ہے. ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے، اگر وہ اس چیز کو کر رہا ہے ظاہراً و باطناً، اخلاص کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے اچھے خاتمے کے لیے ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی رضا، اپنے تقرب کے لیے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا ہے. اور اللہ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ،
اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید یہ کہ وہ تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کی زندگی کے اصولوں کو اپناتا ہے، اپنی زندگی کا طریقہ، جینے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ یہ بھی کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر آپ کے اس کہنے کے بعد بھی آپ کی بات لوگ نہ مانیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ پھیر کے چل دیں، منہ موڑ کے نکل جائیں، قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنی زندگی میں وہ منمانی کی بجائے پابندی لائے، اور پابندی کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ کی سنتوں کی، آپ کے حکموں کی تابعداری اس کی زندگی میں آئے۔ جب آدمی ایسا کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آدمی جس کے لیے دوڑ سکتا ہے، جس کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ راضی تو پھر سب معاملہ ختم، اس کے لیے کسی اور فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے اس سے، وہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتا رہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر چیز کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر یہ مقصود آدمی کا نہیں ہے تو وہ کہیں اور دوڑ رہا ہے، وہ صحیح راستے پہ نہیں بھاگ رہا ہے، وہ کوئی اور ڈائریکشن میں چل رہا ہے، وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر یہ مقصود نہیں ہے تو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی اصل سے جڑا ہوا ہے کہ ہم کس کے طریقے پر چلیں اور کس کی مشابہت اختیار کریں۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ آج یہ لوگ کم کیوں ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج اپنی دھلائی ہونے والی ہے، لیکن دیکھیے آدمی عمل کبھی نہیں بھی کر پاتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ شریعت میں معتبر نہیں ہے، کسی کی جاب کی وجہ سے، کسی کی کسی اور وجہ سے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، تو بعض اوقات آدمی نہیں کر پاتا ہے، کبھی حوصلے کی کمی ہوتی ہے، ہمت کی کمی ہوتی ہے، باہر کچھ نہیں ہوتا ہے، اندر ہی ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا بولیں، کسی کو حیا بہت ہوتی ہے، کسی کا نکاح کرنا ہے، اس کو لڑکی نہیں مل رہی، اب داڑھی لگا تو وہ بھی گیا، ایک بچا تھا موقع، ایک غلطی باقی تھی وہ بھی کر لی، ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو بعض لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، تو یہ اور بات ہے، آج نہیں تو کل آدمی عمل پہ آئے گا، لیکن کم سے کم اس کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ واقعی کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ تو جو حضرات آج اس مجلس میں ہوں یا جو سن رہے ہوں اس بات کو، اگر ان کو داڑھی نہیں بھی ہے تو کم سے کم آج دل میں یہ عہد کر لیں کہ جلدی سے جلدی میں اس بات کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بات کی، ارادے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو ہے وہ آس پاس نہ دیکھے، اس کو سن دیکھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ داڑھی والا بھی جانتا ہے اس سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو بول سکتا دیکھ سن۔ تو ہم میں سے کوئی پرفیکٹ ہے؟ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کسی کی داڑھی میں کمی ہوتی ہے، کسی کی گاڑی میں کمی ہوتی ہے، کسی کی کچھ اور کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔
مومن کسی کو عار نہیں دلاتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے، مومن کسی کو طعن نہیں، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، حدیث میں خود آپ نے فرمایا مومن لعنتیں کرنے والا، طعنیں دینے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کی کیا مسائل ہم کو کیا معلوم ہے؟ وہ غلطی پہ ہیں، اگر وہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے وہ غلطی پہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی ایسی بات سے اس کے دل میں بات آ جائے، وہ رکھ لے، تو ہم کو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، البتہ اس کا ذہن روشن کرنا چاہیے، اس کے اندر ہمت پیدا کرنا چاہیے، اس کو تلقین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم چار آدمی کے بیچ میں کسی کو بے عزت کریں، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو خود کرتا ہے وہ دوسروں کو خوب دھلائی کرتا ہے ان کی، پھر ہر آدمی میں کمی ہوتی ہے۔ تو جو اس مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں وہ جائیں نہیں، وہ سنیں۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ معلوم نہیں تھا ٹاپک کیا ہے، یہاں کے معلوم پڑ گیا کہ ارے یہ تو داڑھی ہے، گاڑی کہاں ہے میری، چلو تو ایسا نہیں ہو، سن لیں آپ، یہ کڑوا گھونٹ ہے، اس کو پی لیں، اس پر انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ وہ کوئی بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ چھوڑیں اور کوئی بھی حکم آپ کا نہ توڑیں، کیونکہ آج داڑھی ویسے بھی تھوڑی مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہیں بھی جاتا ہے آدمی، کوئی مال میں جا رہا ہے، کوئی لائن میں کھڑا ہے، اگر اسٹیشن پہ ہے، ریلوے میں، ٹرین میں، بس میں، لوگ دیکھتے ہیں اچھا یہ داڑھی والا، اس کی جیب میں کچھ بندوق تو نہیں ہے، اس کی تھیلی میں بم تو نہیں ہے۔ تو آج دور ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی داڑھی رکھنے کو بہت سارے لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی دیکھ کے اس کو یہ کہے گا کہ اچھا تم لوگ ٹیررسٹ ہو۔ داڑھی کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوچئے، رابندر ناتھ ٹیگور ہمارے ملک کے تھے کہ نہیں، اتنے بڑے لوگ مانتے ہیں ان کو داڑھی نہیں تھی؟ یا دوسرے غیر مسلموں میں کیا صرف مسلمانوں نے خاص کر لیا ہے کہ داڑھی ہو؟ کتنے نام میں لوں گا، اب تو خامخواہ نام لینے میں فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف کیا مسلمانوں کے لیے داڑھی ہے؟ اتنے لوگ جو امن کے لیے دنیا میں مانے جاتے ہیں ان کو بھی تو داڑھی تھی نا۔ کتنے لوگ سائنسداں تھے ان کو داڑھی نہیں تھی، کتنے لوگ سیاستداں ان کو داڑھی نہیں تھی، بلکہ پچھلے زمانے میں آپ بادشاہوں کی پوری لسٹ دیکھیں ہندوستان کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کو داڑھی بڑی بڑی دکھائی دے گی ان کی۔ جو آج داڑھی کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے بھی بڑوں کو داڑھی دکھائی دے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ داڑھی صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے اور داڑھی رکھنے والا ٹیررسٹ ہوتا ہے، یہ علم کی کمی کی بہت اچھی مثال ہے کہ ایک آدمی کو نالج نہیں ہے، اس کو ہسٹری معلوم نہیں ہے، اس کو کلچر معلوم نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو کوئی آدمی اگر داڑھی کو ٹیررزم سے جوڑتا ہے تو اس کو ابھی تک کہ یعنی اتنی سمجھ نہیں آئی ہے جتنی اس کو ہونا چاہیے تھی۔ داڑھی کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر داڑھی رکھیں، آپ کو کوئی داڑھی کی بنیاد پر ٹیررسٹ نہیں کہے گا۔ لوگوں میں غلط فہمی اس کو آپ دور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برائیاں ہو رہی ہیں، اس میں بلا شبہ یعنی بہت سارے لوگوں کا ظلم و جبر ہے، لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا واقعی جو آج ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا؟ وہ کیوں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں آج ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو دشمن سمجھ کے تو مار رہے ہیں نا۔ تو کیا ہم نے واقعی ان تک پہنچایا؟ اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا رہی اسلام تو میرے کام کی چیز ہے، یہ جو اسلام ہے بہت اچھی چیز ہے اور مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا ہے، اگر واقعی اس کے سامنے اسلام کا صحیح پیغام چلا جائے تو وہ کیوں آپ کی دشمنی کرے گا؟ کیوں آپ کے ساتھ یعنی بدسلوکی کرے گا؟ اس کے ساتھ ہمارا رویہ، اس کے ساتھ ہماری بات چیت، اس کے ساتھ اس اسلام کے پیغام کے سلسلے میں کوئی ہمارا کمیونیکیشن کہاں ہے؟ ہمارے اپنے پاس اسلام کی معلومات نہیں ہے، بتائیے دنیا میں ہم کہاں سے دیں گے؟ تو کتنے لوگ ہیں آج دنیا بھر میں جو اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کیا معلوم نہیں ہے۔ اسلام کہاں سے پہنچ رہا ہے ان کو؟ میڈیا کے ذریعے سے، کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، کوئی بھی پڑوسی کی اس کی غلطی کی وجہ سے۔ تو سماج میں جو علم کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا۔ اس میں ان کی اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن صرف یہ ایک ریزن نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، یہ بہت بڑا ریزن ہے۔ کچھ لوگ ہیں بیچارے اسلام کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی ہیں وہ، لیکن اس میں ہمارا بھی ایک حد تک قصور ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔
اس لیے ہمارا زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسلام پر سے اور قرآن پر سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جو جھوٹے الزامات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو ہم دور کریں گے. یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، تاکہ ایسے لوگ جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان تک صحیح پیغام جب جائے تو پھر وہ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں واقعی ہمدردی کا پہلو اپنے دل میں پیدا کریں. یہ ہماری فکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اور جو لوگ خامخواہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو سدھرنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کی ان کے شر سے حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو کچھ ایسا کرنے سے بچائے جس سے سماج میں یعنی خرابی اور انارکی پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں کو بھی کچھ ایسا کرنے سے بچائے رکھے. تو بہرحال آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی. داڑھی کی شرعی حد کیا ہے؟ داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ داڑھی رکھنا کہ نہیں رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کاٹ سکتے کہ نہیں کاٹ سکتے؟ یہ اتنی لمبی لمبی رکھتے کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے درس میں ہم کو دیکھنا ہے. اس سلسلے میں کئی اقوال اہل علم کے ہیں اور مختلف مکاتب فکر ہیں، الگ الگ فتوے علماء کے ہیں. سلف میں علماء نے ذکر کیا ہے، کسی کا فتویٰ یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت تک رکھنا چاہیے اور اس سے زائد کاٹنا چاہیے. یہ ایک فتویٰ ہے، ہم دیکھیں گے اس کو بھی. کسی کا فتویٰ ہے کہ نہیں، داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کاٹنا نہیں چاہیے. کسی کا فتویٰ ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن حج اور عمرے میں کاٹ سکتے ہیں. حج اور عمرے میں کاٹ سکتے ہیں. جب سر موڑتے ہیں داڑھی بھی کاٹنا چاہیے. کتنی؟ اوپر سے نہیں، نیچے سے. اب نہیں، چلو یہ تو معلوم پڑا. اچھا چلو حج کو تو اوپر سے نہیں، ایک مشت اس طرح سے پکڑ کے نیچے سے داڑھی کا کچھ حصہ کاٹ سکتے ہیں. یہ بھی کچھ علماء کا فتویٰ. یہ فتوے گنا رہا ہوں میں. اب اینڈ میں ہم دیکھیں کرنا کیا ہے ہم کو، ورنہ اتنا ہی سن کے کوئی گیا تو بولے انہوں نے کاٹو. اور یعنی یہ مختلف یعنی علماء کے اقوال ہیں. بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، ہاں لیکن یہ ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اگر بہت بڑھ جائے اور ایک دم فحش طور پر بڑھ جائے تو پھر اس کو تہذیب کی جا سکتی. کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے. اس میں ہمارے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ داڑھی کسی بھی حال میں کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں حج اور عمرے میں اگر کوئی آدمی کاٹتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے. یہ صحیح قول ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو بیچ میں سے جا سکتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت علمی موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے یعنی تھوڑا یہ مشکل پڑ سکتا ہے سمجھنے میں. کوشش کریں، ایسا اتنا مشکل نہیں ہے. آدمی چاہے تو سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ میں آئے گا. بہرحال اور یہ بہت طویل موضوع بھی ہے. داڑھی لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے لحیہ. اس کے لیے لفظ عربی میں لحیہ ہے اور اس کی جمع لحا ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں داڑھی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے لوگوں کو یہاں داڑھی ہے کہ نہیں، یہ داڑھی ہے کہ نہیں، یہ داڑھی ہے کہ نہیں. تو داڑھی کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں یا اسم لما نبت علی الخدین والذقن. کہتے داڑھی اس چیز کا نام ہے جو گالوں پر اور ٹھوڑی پر آتی ہے، اس کو داڑھی کہتے ہیں. جو بال ٹھوڑی پر اور گالوں پر آتے ہیں یہ داڑھی ہوتی ہے. جو کان آپ کے ہوتے ہیں یہاں ایک ہڈی ہوتی ہے، جوائنٹ ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہو کے نیچے تک جو بال آتے ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ داڑھی کہتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی. داڑھی کیوں؟ آدمی بولے گا جنت میں داڑھی نہیں، یہاں کیوں؟ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. تو لوگ سوچتے ہیں یہ تو زینت ہے، پھر اس کا مطلب یہاں بھی زینت ہونا چاہیے تھا، یہاں تو زیادہ ضرورت ہے. وہاں تو ویسے بھی اللہ کی طرف سے ملیں گی، یہاں تو حاصل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بہت سارے کالج میں پڑھنے والے جو ہیں اس کو زیادہ جانتے ہیں. تو داڑھی زینت ہے دنیا میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے داڑھی نہیں رکھی اس لیے کہ وہاں کے لیے وہ زینت ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی زینت یہاں حرام ہے وہاں ہے. اس کی مثال ریشم ہے. ریشم یہاں حرام ہے لیکن ریشم جنت میں ہوگا. تو کوئی چیز یہاں حرام ہو سکتی ہے اور وہاں ہو سکتی ہے. شراب پی سکتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں پی سکتے. خمر یہاں نہیں ہے لیکن جنت میں خمر ہے. ہاں وہ خمر ویسی نہیں ہے کہ جم برابر جم شرابی آدمی کرے. لا غول فیہا ولا تأثیم. اللہ نے کہا اس میں چکر نہیں آئے گا اور گناہ کی بات بھی آدمی نہیں کرے گا. تو کچھ چیزوں کو اللہ نے یہاں رکھا ہے اور وہاں وہ نہیں ہے، اور کچھ چیزیں یہاں منع ہے اور وہاں ہیں.
تو اللہ جو چاہے کرے. ہم بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بندے ہیں اللہ کے. اللہ نے کہا داڑھی رکھو تو ہم رکھیں گے. اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ نے جو حکم ہم کو دیا ہم وہ کریں گے. ہم اپنی عقل اس کے مقابلے میں نہیں چلائیں گے. داڑھی میں مصلحت کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا شَعْرُ اللِّحْيَةِ فَفِيهِ مَنَافِعُ. جہاں تک کہ داڑھی کا معاملہ ہے اس میں فائدے ہیں. مِنْهَا الزِّينَةُ وَالْوَقَارُ وَالْهَيْبَةُ. جس میں سے ایک چیز زینت ہے، یہ زینت ہے مرد کے لیے، اور وقار ہے اس کے لیے ایک یعنی عزت کی چیز ہے، اور اس کے لیے ہیبت کی چیز ہے، ایک دبدبا اس کا ہوتا ہے. وَلِهَذَا لَا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ. اسی لیے داڑھی عورتوں اور بچوں کو نہیں ہوتی ہے. یعنی مرد کے لیے، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اور مرد عورتوں پر اور بچوں پر کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. سماج میں اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کام اس کے باہر کے ہوتے ہیں. اس کے لیے عزت اور دبدبا اور وقار کے لیے داڑھی کی ضرورت ہے. اس کے لیے داڑھی کی، آپ ایک شیر ببر ہے اس کو مونڈ دو، آپ دیکھیے کتنا خوبصورت دکھے گا. اس کا دبدبا ہے لائن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو آپ مونڈ دو پورا، کیسا دکھے گا وہ؟ اچھا نہیں دکھے گا. آپ دیکھیے وَلِهَذَا لَا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ. اسی لیے عورتوں اور بچوں پر داڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو دبدبے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تابع ماتحت ہیں. ہاں آدمی کو کیا ہے؟ دبدبے کی ضرورت ہے، وقار کی ضرورت ہے. وہ ہیڈ ہے، اس کی سپیریورٹی ہے اس اعتبار سے نہیں کہ وہ خامخواہ بڑا ہے، اس کو اس لیے بڑا رکھا گیا ہے کہ وہ نظام چلائے. کسی نہ کسی کو ذمہ دار بننا پڑے گا، چونکہ جسمانی اعتبار سے وہ قوت والا ہوتا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے عورتوں اور بچوں کی. اس کے لیے اس کے اندر وہ صفت ہونا چاہیے جس میں دبدبا ہو. اس لیے شریعت نے اس کو داڑھی رکھنے کے لیے، بلکہ شریعت کیا فطرت نے اس کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی میں ایسا رکھا ہے کہ انسان کو مرد کو داڑھی آئے گی، عورت کو نہیں. بچوں کو آتی نہیں آتی ہے. وَمِنْهَا التَّمْيِيزُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اور اسی کے ساتھ داڑھی کی ایک مصلحت کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں میں فرق کے لیے ہے. مرد اور عورت میں فرق کے لیے بھی داڑھی ہے کہ اللہ نے ویسے بھی عورتوں کو داڑھی نہیں دی اور مردوں کو داڑھی دی ہے. یہ فرق ہے. التبیان فی اقسام القرآن میں ابن قیم نے بات کہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے داڑھی اچھی بات ہے لیکن قرآن میں کدھر ہے؟ تو یہ قرآن والے لوگ بہت مصیبت پیدا کرتے ہیں. قرآن میں داڑھی ہے، آپ کو ملا نہیں. قرآن میں داڑھی ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں داڑھی ہے اور لمبی داڑھی ہے اور نبی کی داڑھی ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور پر تو بنی اسرائیل نے پیچھے گڑبڑ کر دی، بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے دیکھا یہ تو پوری پوجا پاٹ کرنے لگ گئے، ایک دم یہ بت کی عبادت کرنے لگے. بچڑا بنا لیا انہوں نے اور سونے کا اور اس کی عبادت کرنے لگے ہیں. موسیٰ علیہ السلام لوٹے، انہوں نے ذمہ دار کس کو بنایا تھا ان کے اوپر؟ ہارون علیہ السلام کو. اب آئیں گے تو غصہ پہلے کس پہ نکالیں گے؟ اپنے بھائی پر، کیونکہ یہ ذمہ دار ہے. قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امری. آئے تو کہا کہ اے ہارون جب یہ بھٹک گئے تو تجھ کو کس چیز نے روک دیا میری پیروی کرنے سے، اور کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ افعصیت امری، میرا حکم توڑ دیا کہ ان کی نگرانی کرنا، ان کو بھٹکنے مت دینا. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے، یاد دلایا تو اپنے بھائی ہیں ہم دونوں، میں تھوڑی ایسا کروں گا. اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی مت پکڑو اور میرے بال پکڑ کے مت کھینچو. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کیا ہو رہا ہے، بال پکڑے داڑھی. بہت غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام، بہت غصے والے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی غصے والے تھے. بہت برداشت کیا انہوں نے بنی اسرائیل کو. ایک آدمی کو دو لڑ رہے تھے، دیکھا یہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر، تو جو ظلم کر رہا تھا اس کو ایک مارا تو مر ہی گیا وہ. تو آپ سوچیے کیسے ہوں گے وہ. اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور غالباً انسان ہی کی شکل میں، جیسے علماء نے کہا کہ اے موسیٰ تیار ہو جا مرنے کے لیے. تو اس کو جو مارا ہے تو اس کی آنکھ ہی نکل گئی. فرشتہ، کیونکہ انسان کی شکل میں آیا تھا وہ گیا اللہ کے بس. اللہ دیکھو کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک غصے والے تھے. ہاں نبی کا غصہ کبھی شریعت کے دائرے کے باہر نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھیں.
اور غصہ غلط چیز نہیں ہے، اللہ کو بھی غصہ آتا ہے بندے جب گناہ کرتے ہیں، تو غصہ فی نفس ہی برا نہیں ہے، لیکن غصے میں آ کر غلط کام کرنا برا ہے۔ تو انہوں نے بال پکڑے اور داڑھی پکڑ کے کھینچا ان کو، کہا میرے بھائی میری داڑھی میرے سر کی بال مت کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ تو نے بنی اسرائیل میں فتنہ پیدا کر کے اختلاف کر دیا، ٹکڑے کر دیے بنی اسرائیل کے، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ یعنی مجھ کو تمہارے آنے تک ان کو سنبھال کے رکھنا ضروری تھا، اگر میں کچھ کرتا زیادہ بڑا قدم اٹھاتا ان میں ٹکڑے ہو جاتے، ماننے والے نہیں ماننے والے، آپس میں کچھ بھی ہو جاتا، جنگ ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں تمہارے آنے تک رکا رہا، تم آنے کے بعد سب صحیح کرو گے، میرے بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ تو اس آیت سے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 اور 94، ان آیتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ ملتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو داڑھی تھی، وہ نبی تھے، اور اتنی بڑی داڑھی تھی کہ پکڑ کے اس کو کھینچا جا سکتا تھا، چھوٹی نہیں کہ ایسا بالکل یا نہیں تھی، ایسا نہیں، داڑھی تھی ان کو۔ معلوم ہوا کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا، سمجھ میں اتنی بڑی کہ کم سے کم پکڑ میں آ سکے، اتنی تو داڑھی نبی سے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبیوں کا طریقہ یہ ہے۔ اور آگے آئیے، سوال ہے کیا داڑھی جمال ہے، خوبصورتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کہ نکاح اس کی وجہ سے نہیں ہوتے، یا لڑکی بولتی داڑھی والا نہیں چاہیے، ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو داڑھی والا نہیں چاہیے۔ تو داڑھی زینت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ شک میں آ جاتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے، کیوں داڑھی ہمارے لیے ہے؟ خصوصاً جب کہ لوگ بولتے ہیں کہ داڑھی نہیں تو کتنا ہینڈسم دکھتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آج کل ہینڈسم گھومتے ہیں وہ بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات داڑھی والوں کو لگتا ہے کتنا اچھا دکھتا نا وہ، میرے اوپر داڑھی میں نہیں دکھتا۔ تو یہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی داڑھی جمال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک جمال وہ ہوتا ہے جس کو لوگ جمال سمجھتے ہیں، اور ایک جمال وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے جمال قرار دیا ہے۔ آج کل جمال کیا ہے؟ کوئی آدمی گھٹنوں سے اوپر اگر شارٹس پہن کے بھی گھومے تو جمال ہے، وہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہنے چاہے پیچھے سے پھٹے ہوں تو یہ بھی کیا ہے؟ آج کل کا فیشن ہے، جمال ہے آج کل کا۔ یا آدمی اپنے اوپر ٹیٹو بنا دے، ناک میں کچھ ڈال دے، کان میں کچھ ڈال دے، یہ بھی جمال ہو رہا ہے۔ عورتوں کی طرح بال بنا لے، کچھ بھی چوٹیاں ڈالے، کچھ بھی کرے اس طرح سے۔ آج کل لوگ اس کو جمال کون سا بھائی؟ لوگ جس کو جمال کہہ رہے ہیں وہ جمال، یہ واقعی شریعت نے جس کو جمال قرار دیا ہے، داڑھی جمال ہے۔ آئیے، ابو زید الانصاری کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادن منی، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر آ، قریب آ، فمسح بیدہ علی رأسہ ولحیتہ، آپ نے میرے سر پر اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرا، ثم قال اللہم جملہ وادم جمالہ، اے اللہ اس کو جمال عطا فرما اور اس کے جمال کو باقی رکھ۔ قال فلقد، راوی کہتے ہیں فلقد بلغ بضعا ومئۃ سنہ، 100 سے اوپر کچھ اور سال ان کی عمر ہوئی۔ وما فی رأسہ ولحیتہ بیاض الا نبض یسیر، کہتے لیکن ان کے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں بالکل سفیدی نہیں تھی سوائے کچھ تھوڑے سے بالوں کے۔ 100 سال کے لیکن داڑھی پوری کی پوری کیسی ہے؟ کالی ہے۔ تو تھوڑے کچھ بال ہیں سفید، لیکن باقی پوری داڑھی کالی ہے۔ اور وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ، اور ان کا چہرہ ہمیشہ کشادہ یعنی ایک دم مسکراتا ہوا رہتا تھا، اور کبھی بھی ان کے چہرے پر تناؤ، ناپسندیدگی اور غصے کے آثار کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ یہاں یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے دعا کیا کی؟ اللہم جملہ وادم جمالہ، اے اللہ اس کو جمال عطا فرما اور اس کے جمال کو باقی رکھ۔ معلوم ہوا کہ بال جو ہیں، یہ داڑھی جو ہے، یہ جمال میں داخل ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوبصورتی سمجھتے تھے، اور مرد کے لیے خوبصورتی ہے یہ۔ عورت کے لیے بغیر داڑھی ہونا خوبصورتی ہے، مرد کے لیے داڑھی والا ہونا خوبصورتی ہے، اس میں وقار ہے، اس کے اندر۔ جب تک داڑھی نہیں ہوتی بچہ ہی سمجھتے لوگ اس کو،
ہاں جب داڑھی واقعی ہوتی تو پھر معلوم پڑتا ہے ہاں یہ اب سنجیدہ ہو گیا، یہ اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کی بات میں وقار ہوتا ہے، اس کی بات کا ویٹ ہوتا ہے، ورنہ بچے میں گنتے ہو اس کو سب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے داڑھی رکھنا چاہیے، تو داڑھی اتنی ضروری، تو داڑھی پہ کوئی وعید کیوں نہیں ہے؟ یعنی داڑھی کا گناہ اگر ہے تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کی سزا موجود ہو تو ہی وہ گناہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنا خود گناہ ہے، اس کے لیے جہنم میں ایسا ہوگا یا دنیا میں سزا ملے گی ایسا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم توڑنا گناہ ہے، کوئی بھی حکم توڑنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لہٰذا جو لوگ اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ان پر عذاب علیم نہ آ جائے، دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یعنی نبی کے حکم کی مخالفت کرنا اگر عقیدے سے ہے تو کفر ہے، اگر عمل سے ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کا انکار کر دینا کفر ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ تو اب اس کے بارے میں وعید آئے یا نہ آئے، اتنی وعید ایک اجمالی طور پر کافی ہے، شارٹ میں بول دیا جو اس کی نہیں مانے گا اس پہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اب کوئی بھی حکم دے دے، وہ کوئی بھی حکم دے، اب اس کے لیے ایک نئی وعید کی ضرورت ہے، اتنی ہی وعید کافی ہے، اتنی ڈانٹ کافی ہے کہ اس کی نہیں مانیں گے اس نبی کی تو فتنہ آ سکتا ہے، ان کے اوپر فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیے پھر کئی چیزیں ایسی ہیں، آپ بتائیے اگر کیا وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ سب بیٹھے سوچ رہے کہ ہوتی کہ نہیں، دیکھیں اس میں 2 قول ہوں گے، اس میں 2 قول نہیں ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی جانتے بوجھتے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو جائز ہے؟ چھوٹا موٹا گناہ ہے کہ بڑا ہے؟ بڑا گناہ ہے، وہ شریعت کا مذاق بنا رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے جبکہ اس کو معلوم اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا معلوم پڑا آپ کو اس پہ کوئی وعید ہے کہ جہنم میں جائے گا، ایسا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جب اس کے لیے لازم ہے، اب یہ حکم توڑے گا اگر آدمی تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے وعید بھی موجود ہو، اتنی وعید کافی ہے کہ نبی کا حکم اگر آدمی نہیں مانتا ہے وہ گناہ ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اس لیے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ علم کی کمی کی دلیل ہے۔ ہر چیز کے لیے وعید ہونا ضروری نہیں ہے، اجمالاً وعید موجود ہے کہ نبی کی نہیں ماننا گناہ ہے اور اللہ کی طرف سے سزا آ سکتی ہے۔ آگے آئیے، کیا داڑھی عربوں کا طریقہ ہے یا اسلام میں ہے؟ جیسے بعض چیزیں عرب کرتے تھے، سب داڑھی رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی رکھتے تھے، وہاں داڑھی عام لوگوں میں ہوا کرتا، تو وہ دین نہیں ہے، وہ عربوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں بھی ہو تو چلتا۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داڑھی دین میں نہیں ہے، وہ عربوں کا کلچر ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ داڑھی دین میں نہیں ہے، وہ صرف ان لوگوں کا کلچر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں جو فطرت میں سے ہیں، فطرت میں سے ہیں، سارے نبیوں کی سنت میں سے ہیں۔ علماء نے یہی بات کہی ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ فطرت میں سے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جس پہ باقی رہنے کے لیے اس کو کہا ہے۔ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ قص الشارب، قص الشارب، مونچھوں کا کتروانا، مونچھیں کترنا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھی کا چھوڑ دینا، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی پہنچانا، وقص الاظفار، ناخن کترنا، وغسل البراجم، اور یہ جو ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں ہاتھ کے، جو یعنی ہتھیلی کی الٹی جانب جو حصہ ہوتا ہے، جو جوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے بیچ کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو دھونا، کیونکہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے خاص طور سے وضو وغیرہ میں، اور یہاں پر زیادہ یعنی میل وغیرہ جمع ہو سکتا ہے۔ غسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانہ، اور یعنی بغل کے بال اکھیڑنا اور اسی طرح سے ناک کے نیچے سے بال صاف کرنا، وانتقاص الماء، اور پانی بہانا، یعنی استنجا کے لیے پانی استعمال کرنا۔ زکریا کہتے ہیں
قال مصعب راوی، مصعب نے کہا ونسیت العاشرہ، اور 10واں میں بھول گیا، الا ان تکون المضمضہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہی تھا۔ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے، یہ نبیوں کا عام طور سے طریقہ رہا ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں لازم ہیں، کچھ لازم نہیں ہیں، یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں لازم ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک آدمی جو ہے ناخن، آج کل جو ہے لوگوں کا فیشن بنا ہوا ناخن بڑے کرتے ہیں، خصوصاً عورتیں، یہ جانوروں کی طرح طریقہ نہیں ہے۔ چیل کوے کیوں بن رہے بھائی آپ لوگ؟ جنگلی جانور کی طرح کیوں بن رہے ہیں؟ یہ سباع کا طریقہ ہے، ناخنوں کا بڑھانا۔ فیشن ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں میں، اسلام میں 40 دن سے زیادہ اس کا بڑھانا شرعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ کترنا چاہیے، ناخنوں کو کاٹنا چاہیے، بڑے ناخن کرنا ہی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ تو اس میں داڑھی چھوڑ دینا بھی فطرت میں سے ہے، یہ ان اعمال میں سے ہیں جو شریعت میں تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے۔ یہی بات یعنی ہم کو ملتی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ طلق ابن حبیب کہتے ہیں کہ عشرۃ من السنہ، 10 چیزیں سنت میں سے ہیں۔ السواک، مسواک کرنا، وقص الشارب، مونچھیں کتروانا، والمضمضہ والاستنشاق، کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، وتوفیر اللحیہ وقص الاظفار، داڑھی چھوڑ دینا، بڑھانا۔ توفیر وفرا سے ہے، وفرا بڑھانا، داڑھی بڑھانا اور ناخن کترنا۔ ونتف الابط والختان، اور اسی طرح سے ناف کے نیچے کی صفائی کرنا، بالوں کی صفائی کرنا، یہ دین ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ والختان، اور ختنہ کرنا۔ وحلق العانہ، نتف الابط بغل کے بال اکھیڑنا، اور وحلق العانہ، ناف کے نیچے کی صفائی کرنا۔ وغسل الدبر، اور آدمی کا پاخانہ کے بعد جگہ دھونا، استنجا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت۔ اب نہیں دھوئے گا تو کب سنت ہے، چھوڑ سکتے، چلے گا؟ یہاں دیکھیے ایک آدمی پیشاب پاخانہ کرے اور دھوئے نہیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ انگریزوں کو چل سکتا ہے، ہم کو نہیں چلے گا بھائی۔ آج کل لوگ یعنی پیشاب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن پیشاب کرتے ہیں اور صفائی نہیں ہے۔ اور جب کھائیں گے تو یہاں جو ہے نیپکن لگائیں گے، یہ کریں گے، یہاں نہیں۔ ارے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی کھانا کپڑوں پہ گرنا نہیں چاہیے، اور پیشاب، آپ سوچئے کیا ہے یہ؟ کپڑے پہنا ہوا ہے نا تو پیشاب گرنا چاہیے، لیکن کھانا نہیں گرنا چاہیے۔ کھانا پاک ہے اور پیشاب ناپاک ہے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسلام کی دیکھیے، اسلام نے ہم کو بچایا، ورنہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو وغسل الدبر، تو یہاں پر کوئی آدمی سنت سے دھوکے میں نہ بولے داڑھی تو سنت ہے، چلو اچھا آپ نے دلیل دے دی، تو ہم بولیں گے پھر غسل الدبر بھی کیا ہے؟ سنت ہے، نہیں کی تو بھی چلتا کا مطلب لے سکتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، سنت بعض اوقات واجب ہوتی ہے۔ آپ بولیں گے یہ کہاں سے لائے؟ آپ دیکھیے سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب طریقہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تہجد پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ مسواک کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ طریقہ نہیں نبی کا؟ تو نبی کا طریقہ کبھی وہ ہوتا ہے جو سنت ہوتا ہے، اور نبی کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو فرض بھی ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، نبی کا طریقہ کبھی فرض بھی ہوتا ہے۔ نبی کی عمل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی جو نہیں بھی کیا تو چلے گا۔ مثلا تہجد کوئی نہیں پڑھے تو گناہ گار ہوگا، لیکن 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھے تو آپ کیا بولو گے؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت نبی کے طریقے کو کہتے ہیں۔ تو نبی کے طریقے میں کچھ لازم بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں لازم بھی غیر لازم ہوتی ہے، کچھ لازم ہوتی ہے۔ کیسا معلوم پڑے گا لازم غیر لازم کیا ہے؟ نبی نے اس کا حکم دیا ہو تو معلوم ہوا لازم ہے یہ، اور صرف عمل کیا ہو تو معلوم ہوا کہ لازم نہیں ہے۔ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو معلوم ہوا مسواک آپ کرتے تھے، لیکن آپ کی سنت ہے۔ اب اگر حکم دیتے تو یہ سنت لازم ہو جاتی، لیکن آپ نے اس ڈر سے کہ حکم دے دوں گا لازم ہو جائے گی، حکم نہیں دیا، تاکہ کیا نہ ہو جائے؟
تو آپ کا وہ طریقہ جس کا آپ نے حکم بھی دیا اب کیا ہو جائے گا؟ تب دیکھیں گے داڑھی بڑھانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے. تو کوئی آدمی اس سے سنت سے دھوکے میں نہ آئے, سنت لفظ سے دھوکے میں نہ آئے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں درس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے وقت بھی زیادہ لگ سکتا ہے. گھبرائے نہیں, میں کوشش کروں گا جلدی ہو جائے گی. داڑھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف داڑھی رکھی یا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی دیا؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا ہے یا بڑھانے کے لیے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور داڑھی رکھا نا میں نے, داڑھی رکھنے کو تو بولا نہیں, داڑھی بڑھانے کو بولا. داڑھی تو آتی خود ہے, تو رکھے گا نہیں رکھے گا کیا ہے؟ میں نے داڑھی رکھا, انہیں رکھا نہیں رکھا ایسا نہیں ہے, وہ آتی ہے, آپ سے پرمیشن مانگ کے نہیں آتی ہے. داڑھی تو آنا ہی آنا ہے. اب اس کو باقی رکھنا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے. چھوڑے گا تو بڑھے گی, تو چھوڑنا بڑھانا ہے کہ نہیں؟ چھوڑنا بڑھانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی اس کا دیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض سنت نہیں ہے, یہ کیا ہے اب؟ واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے, ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے, داڑھی بڑھانا واجب ہے. داڑھی بڑھانا کیا ہے؟ واجب ہے, لازم ہے. نہیں کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا. بعض لوگ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں, یہ داڑھی کا مہینہ ہے. رمضان نہیں ہے, زندگی بھر کے لیے داڑھی. اب آ گئی داڑھی, اب رکھ لے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احف الشوارب واعف اللحا, مونچھے خوب کم کرو اور داڑھی, واعف اللحا, اعفو داڑھی چھوڑ دو. داڑھی کیا کرو؟ جیسے آپ نے معاف کر دو اس کو, یعنی اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. تو داڑھی کو چھوڑو, چھیڑو مت اس کو, داڑھی چھوڑ دو اس کو. واعف اللحا, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک روایت میں اوف اللحا کا ہے. اوفو کے معنی بھی اس کو بڑھانے اور چھوڑ دینے کے لیے ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک روایت میں جو بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا وفر اللحا. وفرا کے معنی ہوتا ہے توفیر, بڑھانا, خوب کرنا. توفیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوب کرنا. داڑھی خوب بڑھاؤ, یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے ہیں وہ ارخ اللحا. ارخا کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا. ارخا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لٹکانا. داڑھی لٹکاؤ, تو جتنی داڑھی نہیں لٹکے گی وہ داڑھی چھوڑ دو, لٹکاؤ اس کو. ارخا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے, جیسے کپڑا آدمی لٹکا دیا اس نے, تو ارخا کے معنی چھوڑ دینے, لٹکانے کے ہوتے ہیں. تو داڑھی چھوڑے رکھو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ تقریباً ساری روایتیں اوفو, وفرو, ارجو یا ارخو یا اسی طرح سے اعفو, یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ داڑھی کے لیے آئے ہیں. ان میں کوئی بھی لفظ داڑھی رکھو کے لیے نہیں. داڑھی چھوڑ دو, بڑھاؤ, لٹکاؤ, خوب کرو, اس کو معاف کرو, اس معنی میں یہ الفاظ آئے ہیں. بعض میں ارجو بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے, ارجعو. اعفاء اللحیہ کے معنی کیا ہے؟ اعفاء, عفا کا لفظ کیوں آتا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں بخاری میں, فتح الباری کی شرح میں, فتح الباری میں, بخاری کی شرح میں کہتے ہیں باب قولہ باب اعفاء اللحا. امام بخاری نے باب قائم کیا داڑھی اعفاء کرنا داڑھی میں. کہتے وہو بمعنی الترک, داڑھی کو اعفاء کرنا. اعف اللحا کے معنی کیا ہے؟ داڑھی کو ترک کرنا, یعنی اس کو چھوڑ دینا. ابن منظور عربی زبان کی ڈکشنری لسان العرب میں کہتے ہیں وعفا النبت والشعر وغیرہ. عفا کا لفظ آتا ہے نباتات کے لیے, پودوں کے لیے اور بالوں کے لیے, وغیرہ کے لیے. یعفو فہو عافن, اس کا مضارع یعفو ہے, فہو عافن یعنی اس کا فاعل عافن ہوتا ہے. چھوڑ دیجئے اس کو, یہ ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ ہے. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کثر وطال, بڑھنا اور لمبا ہونا, طویل ہونا, لمبا ہونا کے لیے لفظ آتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ عربی زبان میں جو آپ نے کہا اعف اللحا کا مطلب داڑھی لمبی کرو, داڑھی رکھو نہیں, داڑھی کیا کرو؟ لمبی کرو. اور کاٹنا کیا لمبا کرنا ہے؟ اس کو کم کرنا ہے, اس کی حد کرنا ہے. اور بتایا جا رہا ہے داڑھی کو چھوڑ دو, لمبا کرو, اس کو لٹکاؤ. یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے. یہی صحیح قول ہے, یہی راجح قول ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے, ان لغت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وعف اللحا کا مطلب ہے داڑھی چھوڑ دو
اس کو لمبا کرو، اس کو بڑھاؤ۔ ایک صحابی، اب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا دلائل جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یقین مانے بہت ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام رویفع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید کہ میرے بعد تو زیادہ عمر پائے، ہو سکتا ہے میرے بعد تو خوب جیے۔ فاخبر الناس انه من عقد لحیته، تو لوگوں کو یہ میری خبر پہنچا دے کہ جو اپنی داڑھی میں گانٹھ مارے، او تقلد وترا، یا گلے میں اپنے، یا اونٹ کو عام طور سے لوگ لٹکاتے تھے اور اپنے بھی گلے میں، وتر دھاگے کو بولتے ہیں جو نظر نہیں لگنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے، ہمارے بھی لٹکاتے ہیں دیکھیے۔ او تقلد وترا، جو گلے میں دھاگا باندھے، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا کوئی آدمی کسی چوپائے کے گوبر سے یا اس کی ہڈی سے استنجا کرے، صفائی کرے، فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بری، تو اس سے محمد بری ہے، تو میرے بعد رہنے والا ہے شاید، تو میرے بعد لوگوں کو میرا میسج پہنچا دے کہ جو کوئی اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، داڑھی میں گانٹھ باندھے، یا گلے میں دھاگا لٹکائے، دھاگا باندھے نظر سے بچنے کے لیے، یا ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کرے، پیشاب پاخانے کی صفائی کرے، تو محمد اس سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بری ہے، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اب بتائیے چھوٹی داڑھی میں گرہ لگا سکتے ہیں؟ داڑھی میں گانٹھ باندھنا، جیسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے دوسرے دین والے جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، داڑھی میں گانٹھ باندھ دیتے ہیں۔ تو داڑھی میں گانٹھ کب باندھ سکتے ہیں؟ جب چھوٹی ہو یا بڑی ہو؟ بڑی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ یعنی صحابہ کے بارے میں آپ نے نہیں کہا اتنی داڑھی نہیں رکھنا چاہیے جس میں گانٹھ لگائی جائے۔ آپ بتائیے داڑھی میں جب گانٹھ لگانا ہی غلط ہے تو اس کو معاملہ ہی ختم کر دو۔ چھوٹی داڑھی میں آپ داڑھی کاٹنے کے لیے بولتے، اگر یہ چیز ہوتی کہ داڑھی کاٹنا ہے تو اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ داڑھی میں گرہ لگ سکتی ہے۔ آپ بتائیے اس میں لگ سکتی ہے؟ اتنی میں نہیں لگ سکتی، جو کہ ایک مجھ سے زائد ہے۔ تو آپ بتائیے اس زمانے میں عام معمول تھا لوگوں کا کہ داڑھی وہ اتنی لمبی رکھتے تھے جس میں گانٹھ باندھی جا سکتی تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دلیلیں ہیں، کیسے سوچتے، سوچو آپ۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ یہ مجمل روایت ہے جس سے استنباط کر کے بات سامنے آتی ہے۔ ایک دم اوپن ہم آگے جائیں گے۔ داڑھی مونڈنا یہ مجوس اور مشرکین کا طریقہ ہے، ان کی مخالفت کرنا چاہیے، پوری مونڈ دینا، صاف کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فطرت الاسلام الغسل یوم الجمعہ، اسلام کی فطرت میں سے ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، والاستنان، اور استنان یعنی مسواک کرنا، واخذ الشارب واعفاء اللحى، اور مونچھیں کتروانا اور داڑھی چھوڑ دینا یا بڑھانا، یہ اسلام کی سنتوں میں سے، اسلام کی فطرت میں سے ہے۔ فإن المجوس تعفی شواربها وتحفی لحاها، اس لیے کہ مجوس کیا کرتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی کیا کرتے ہیں، مونڈ دیتے ہیں، داڑھی مونڈ دیتے ہیں۔ احفا کے معنی ہوتے ہیں ایک دم کم کرا دینا، گویا کہ مونڈ دیا۔ فخالفوہم، تو تم ان کی مخالفت کرو۔ خذوا شواربکم، اپنی مونچھیں کترواؤ، واعفوا لحاکم، اور اپنی داڑھی کیا کرو، بڑھاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ اس کی سند جید ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجوس داڑھی کترواتے تھے، مونڈ دیتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے، ان کی مخالفت کرنا چاہیے، اس لیے داڑھی بڑھانا چاہیے اور مونچھیں کیا کرنا چاہیے، کتروانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ان کی مخالفت میں تھا، اس لیے ایک مجھ سے زیادہ بڑھانا صحیح نہیں ہے، بس ایک مجھ تک رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ مونڈتے تھے، ان کے مقابلے میں داڑھی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ آگے آئیے، آگے ایک دلیل آئے گی، اس سے بتاتا ہوں۔ اسی طرح سے داڑھی مونڈنا یہ اس لیے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے، عورتوں کو بالکل داڑھی نہیں ہوتی، تو بالکل داڑھی نہیں والا ہو جانا ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عورتیں آج کل بالکل بال مردوں کی طرح کر رہی ہیں کہ لائن میں آپ پیچھے کھڑے ہو تو آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ آدمی کی عورت ہے، یہ ایک دم بال کم، بلکہ گنجے بھی لوگ ہو جاتے ہیں خواتین میں سے۔ یہ ویسٹ میں ہو رہا، اب تک یہ بلا یہاں نہیں آئی۔ اور اسی طرح سے لباس کے اعتبار سے بھی ایسے کپڑے پہننا جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، آج تو یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ تو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور مرد پہن رہے ہیں آج کان میں، آج کل مرد کیا کر رہے ہیں، کان میں پہن رہے ہیں، اور عورتیں مردوں کی طرح ہو رہی ہیں، مرد عورتوں کی طرح ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی ہے، ایک آدمی مونڈ دے، تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے داڑھی رکھنا لازم ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ داڑھی کترنا اہل کتاب کی مشابہت ہے، مونڈنا مجوس کی اور کترنا اہل کتاب کی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من الانصار بیض اللحاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں آئے، تشریف لائے، اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان کی داڑھی سفید تھی، ایک دم پوری سفید داڑھی۔ فقال یا معشر الانصار، آپ نے کہا اے انصار، حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب، اپنی داڑھی لال کرو یعنی مہندی لگا کر، وصفروا اور پیلی کرو کچم لگا کر، وہاں پودا آتا تھا اس سے کرتے تھے، لال پیلی داڑھی کو رنگ دو یعنی خضاب لگاؤ اس میں، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ فقالوا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یقصون عثانینہم ویوفرون سبالہم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اہل کتاب اپنی داڑھی کترتے ہیں، کاٹتے ہیں، اپنی داڑھی کاٹتے ہیں اور اپنی مونچھیں بڑی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفروا عثانینکم وقصروا سبالکم، تم اپنی داڑھی خوب بڑھاؤ اور مونچھیں کیا کرو، کترواؤ۔ فقالوا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یخففون ولا ینتعلون، اہل کتاب چمڑے کے موزے خفین پہنتے ہیں لیکن جوتیاں یا نعلین نہیں پہنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انتعلوا وتخففوا وخالفوا اہل الکتاب، آپ نے کہا تم یعنی نعال بھی پہنو اور تم کیا کرو، چمڑے کے موزے بھی پہنو اور ان کی مخالفت کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیے اہل کتاب کی مخالفت کتنی زیادہ تھی، تو آپ نے کہا کیا کرو، تم ان کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کترتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ اپنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم یہاں اہل کتاب کے بالمقابل بھی دیا جو داڑھی کاٹتے تھے، اور مجوس کے اور مشرکین کے بالمقابل بھی دیا جو داڑھی مونڈتے تھے۔ تو مونڈنا اور کترنا دونوں کی مخالفت میں داڑھی بڑھانا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کترنا بھی غلط اور مونڈنا بھی غلط ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں داڑھی کا معاملہ اتنا زیادہ، یعنی جو لوگ کہتے ہیں یہ عربوں کا طریقہ ہے، اس بارے میں دین میں کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ لوگ رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں، رکھو نہیں رکھنا ہے مت رکھو، ایسا ہے کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت ڈینجر دکھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو خاص تاکید آ رہی ہے، یہ ہمارے اپنے دین کا معاملہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور آگے آئیے، یہ اتنا معاملہ اہم ہے کہ پوری داڑھی مونڈنا اور پوری داڑھی کترنا یہ تو دور کی بات ہے، بڑھاپے میں کچھ بال سفید ہو جائیں ان کا اکھیڑنا بھی منع ہے۔ کچھ بال سفید ہو، ارے بال سفید ہو گیا، آدمی بولے نکال دو اس کو توڑ کے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، اب اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے، لا تنتف الشیبہ، بڑھاپے کو یعنی سفید بالوں کو کھینچ کے توڑو مت، نکالو مت، اس کو اکھیڑو مت۔ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ سفید بال کیا ہوں گے، مومن کے لیے نور ہوں گے۔ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، جو آدمی بڑھاپے میں جائے، اسلام میں بوڑھا ہو اور اس کے بال داڑھی کے سفید ہوں، یعنی اس کے بال سفید ہوں، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ،
اور ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا درجہ، اور اس کے بدلے ایک درجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے۔ تو جو سفید بال اکھیڑتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ پورے کالے کر دیتے ہیں، چلو ہم اکھیڑیں گے نہیں، دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا ہیلا، پورے کالے ڈائے کر دیں گے، اس کو خضاب لگا دیں گے اور پھر سے واپس جوان دکھیں گے۔ تو یہ جائز ہے؟ جائز نہیں، دونوں بھی جائز، دونوں بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے یعنی پورے بال کالے کرے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سفید بال اکھیڑو مت، اس لیے کہ مومن کے لیے کیا ہوں گے؟ نور ہوں گے قیامت کے دن، اور جو بھی بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایک نیکی، ایک گناہ معاف اور ایک درجہ اونچا اس کا ہوتا ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بالوں والی داڑھی والے تھے، یا جس کو ہم کہیں گے بہت گھنی داڑھی والے تھے۔ کثیر شعر اللحیہ، چھوٹی موٹی داڑھی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیسی تھی؟ آپ کی بہت بڑی داڑھی تھی۔ کثیر شعر اللحیہ، آپ کی یعنی داڑھی بہت زیادہ تھی، جس کو آپ کہیں گے۔ بتائیے جس کی حد ہو اس کے بارے میں بول سکتے ہیں ایسا؟ آپ کی داڑھی بہت زیادہ تھی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ کی داڑھی سے آپ کا یعنی آپ کے سینے تک پہنچتی تھی، یعنی آپ کا پورا نہر، یہ نہر اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کا پورا گلا یہاں تک کہ پورا چھپ جاتا تھا داڑھی سے، ایسی آپ کی داڑھی تھی۔ ابن عباس کی روایت ہے مسند احمد میں، اور ترمذی نے اس کو شمائل میں ذکر کیا۔ ترمذی کی اور ایک کتاب ہے شمائل المحمدیہ۔ علی ابن، یہ مسلم کی روایت جو میں نے ذکر کی، کان کثیر شعر اللحیہ، کثیر شعر اللحیہ۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ علی رضی اللہ عنہ کرتے تو کہتے کان عظیم الہام، آپ بھاری بھرکم تھے، بڑا سر آپ کا تھا، آپ کا سر بڑا تھا۔ ابیض مشربا حمرۃ، اور آپ کا رنگ کیسا تھا؟ سفید، یعنی آپ گورے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا لال پن، سرخی اس میں تھی، سرخی مائل رنگ کے تھے، گورے تھے اور کیسے تھے؟ آپ کے رنگ میں تھوڑا سا سرخی تھی۔ عظیم اللحیہ، اور عظیم داڑھی آپ کی تھی، چھوٹی داڑھی تھی آپ کی داڑھی بہت بڑی تھی، عظیم اللحیہ۔ اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابو معمر کہتے ہیں قلت لخباب ابن الارت، میں نے خباب ابن ارت صحابی سے کہا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ نماز میں آپ قرأت کرتے تھے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں کرتے تھے۔ قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته، تم کو کیسے معلوم پڑتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ ظہر عصر میں قرأت کیسی ہوتی ہے؟ سری ہوتی ہے۔ تم کو معلوم کیسا کہ قرأت کرتے تھے اور تم تو پیچھے تھے؟ قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته، آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے ہم کو معلوم پڑتا تھا آپ پڑھتے تھے، یعنی ہم پیچھے سے دیکھتے تھے تو ہم کو آپ کی داڑھی، اضطراب یعنی داڑھی کا حرکت کرنا، اس سے معلوم پڑتا تھا کہ آپ قیام میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی داڑھی ہو تو معلوم پڑتا ہے یہ داڑھی ایک دم پھیلی ہوئی ہوگی، گھنی داڑھی ہوگی، تبھی پیچھے سے دکھائی دیتی داڑھی کہ آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرأت کر رہے ہیں۔ اس کو امام البخاری نے روایت کی، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ گھنی تھی، کثیر تھی، عظیم تھی، اتنی تھی کہ پیچھے سے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ تھوڑی ایسی ہو جائے تو تھوڑا کم کر کے اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا چاہیے، چھوٹی کرنا چاہیے، تھوڑی اچھی دکھنا چاہیے، داڑھی اتنی بڑی ایسی نہیں دکھنا چاہیے، وہ لوگ سوچے آگے اور میں آ رہا ہوں صحابہ کی کیسی تھی، صحابہ کی داڑھی کیسی تھی، کیا صحابہ بغیر داڑھی کے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کان ابو بکر یخرج الینا وکأن لحیتہ ضرام عرفج من الحناء والکتم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں لیے باہر نکلتے اپنے کمرے سے تو آپ کی داڑھی ایسی تھی جیسے، یعنی عرفج ایک پودا ہوتا ہے جس کو آسانی سے آگ لگتی ہے، آگ لگانے کے لیے
اس کو استعمال کیا جاتا تھا عرب میں. وہاں پہ لائٹر تو نہیں تھا. آگ لگانے کے لیے ایک پودا گھاس ہوتی تھی, اس کو جلاتے تھے, اس سے آگ جل جاتی تھی, پھر دوسری چیزیں جلایا کرتے تھے. تو اس میں جب آگ لگتی ہے تو آگ کیسی لال اور اس کا کلر کیسا دکھائی دیتا ہے. تو وہ اپنی داڑھی میں جو خضاب کرتے تھے اس سے ان کی داڑھی ایک دم لال ایسی دکھائی دیتی جیسے آگ ہو گیا کہ. تو ان کی داڑھی کیسی تھی, جب آگ کی لپٹیں کیسی ہوتی ہیں ویسی ان کی داڑھی دکھائی دیتی تھی. ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی کتاب مصنف میں ذکر کیا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کیسی تھی؟ ابن حجر کہتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن ابی الدنیا بسند صحیح. ابن ابی الدنیا نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے عن ابی رجا العطاردی. ابو رجا العطاردی کہتے ہیں کان عمر طویلا جسیما. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت طویل تھے, ہائٹ والے تھے. جسیمن ایک دم اچھی بلٹ والے تھے, بھاری بھرکم تھے. اصلع, اصلع کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں, گنجا جس کو ہم, یا کچھ بال ہوں کچھ بال ختم ہو چکے ہوں. تو حضرت عمر کو بعض لوگ اصلع بھی کہہ کے پکارتے تھے. تو جس کے سر کے بال کیا ہوں, جس کو بالڈ کہتے ہیں انگلش میں, سر کے بال جس کے اڑ چکے ہوں عمر میں بعد میں جانے کے بعد میں. تو یعنی اصلع تھے. شدید الحمرتی, اور ان کے اندر یعنی ان کے رنگ میں سرخی تھی, یعنی لال رنگ کے تھے, جیسے چہرے کا رنگ ایسا تھا. کثیر السبلہ, کثیر السبلہ, سبلہ کہتے ہیں, اس کو اصابہ میں ذکر کیا ہے ابن حجر نے. ابن الاثیر النہایہ میں کہتے ہیں یہ حدیث میں آنے والے مشکل الفاظ کی ایکسپلینیشن کے لیے گویا کہ ڈکشنری ہے. النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن الاثیر کی کتاب ہے. کہتے ہیں والسبلة عند العرب مقدم اللحیۃ وما اسبل منها على الصدر. سبلہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کثیر السبلہ تھے, ان کا سبلہ بہت زیادہ تھا. یہ کیا ہے؟ کہتے عرب کے نزدیک داڑھی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبلہ. اور جو داڑھی سینے تک آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبلہ. جو لٹک کے سینے تک پہنچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبلہ. تو حضرت عمر کثیر السبلہ تھے, یعنی ان کی داڑھی بہت لمبی تھی, یہاں تک کہ گویا کے سینے پہ آ جاتی تھی. اس کو روایت کیا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر نے, اور کہا ہے کہ اس کے سند صحیح ہے. اور ابن ابی دنیا نے بھی اس کو روایت کیا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کیسی تھی؟ ابو عبداللہ مولا شداد ابن الحاد کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان علی المنبر یوم الجمعہ. میں نے جمعہ کے دن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر دیکھا. وعلیہ ازار عدنی غلیظ, ان پر عدن کی موٹے کپڑے کی یعنی ازار تھی, تہبند جس کو باندھتے ہیں, موٹا کپڑا تھا جس کا تہبند باندھے ہوئے تھے. قیمتہ 4 دراہم او 5 دراہم, اور اس کی قیمت 4 یا 5 درہم تھی بس, یعنی بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا. وَرَيْضَةٌ كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ, اور ایک یعنی براؤن کلر کا مٹیالے رنگ کا ایک رومال یا ایک کپڑا ان کے اوپر تھا جو کوفی تھا. ضرب اللحم, وہ بہت دبلے پتلے تھے, موٹے تازے نہیں تھے, کم گوشت والے کو ضرب اللحم کہتے ہیں. طویل اللحیۃ حسن الوجہ, لمبی داڑھی والے تھے. عثمان ابن عفان کی داڑھی کیسی تھی؟ چھوٹی. طویل کس کو کہیں گے؟ جس کی حد ہوتی ہے اس کو طویل کہتے ہیں, جس کی حد ہوتی ہے اس کو طویل نہیں کہتے ہیں. طویل اللحیہ, لمبی داڑھی والے تھے. حسن الوجہ, اور بہت خوبصورت تھے, اچھے چہرے والے تھے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں روایت کرنے والے؟ طویل اللحیہ, ان کی داڑھی بڑی لمبی تھی. اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کیسی تھی؟ عامر الشعبی کہتے ہیں, عامر بن شراحیل الشعبی کہتے ہیں کہ ما رأیت رجلا قط اعرض لحیة من علی, میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں دیکھا جس کی گھنی چوڑی داڑھی ہو, ایک دم یہاں سے, بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنی زیادہ یہاں سے ہو, کم کرو اس کو, تھوڑا اس کا کم کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ سے پھیلی ہوئی ایسی چوڑی داڑھی میں نے نہیں دیکھی. کتنی پھیلی ہوئی؟ قد ملأت ما بین منکبیہ بیضاء, دونوں کندھوں کے بیچ کی جگہ پوری بھری ہوئی تھی.
ملأت ما بین منکبیہ، دونوں کندھوں کے بیچ میں جتنی جگہ ہے ان کی داڑھی سے کیا تھا؟ ایک دم بھرا ہوا تھا. بیضاء، سفید داڑھی ان کی تھی. تو اتنی چوڑی، تو بہت بعض لوگوں نے جو کہا ہے اتنی چوڑی ہو جائے تو تھوڑی کم کرنا چاہیے، وہ قول اس سے صحیح ثابت ہوتا ہے نہیں. اس کو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. یہ خلفائے راشدین ہیں. آگے اور دوسرے صحابہ کا دیکھیں گے کیا حال تھا. ان کی داڑھی کے بارے میں کیا آیا؟ محدود تھی یا بڑی تھی، کیسی تھی؟ اسماعیل ابن ابی خالد کہتے ہیں رأیت انس ابن مالک وواثلة ابن الاسقع، میں نے انس ابن مالک اور واثلہ ابن الاسقع کو دیکھا ہے. یحفیان شواربہما، وہ اپنی مونچھیں ایک دم کم کرتے تھے. ویعفیان لحاہما ویصفرونہما، اور اپنی داڑھی کو کیا کرتے تھے؟ یعفیان، داڑھی کو چھوڑ دیتے تھے، اور ان میں کیا کرتے تھے؟ خضاب لگایا کرتے تھے، پیلے رنگ کا خضاب ان کا ہوتا تھا. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. تو یہ دو صحابی اور آگے جو داڑھی کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے. یعفیان، بڑھانا، لمبا کرنا، چھوڑ دینا، لغت میں آپ دیکھ چکے ہیں. اسی طرح سے شرحبیل الخولانی کہتے ہیں رأیت خمسۃ نفر قد صحبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صحابہ کو دیکھا ہے. واثنین قد اکل الدم فی الجاہلیہ، اور 2 اور ہیں جنہوں نے جاہلیت میں خون بھی پیا ہے. لیکن فلم یصحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ نہیں ہیں. یعنی اتنے پرانے وہ ہیں کہ جاہلیت میں انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا جب لوگ خون پیا کرتے تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. تو 5 صحابہ کو دیکھا. کون ہیں؟ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ یقصون شواربہم ویعفون لحاہم ویصفرونہا، یہ مونچھیں کم کر دیتے تھے، داڑھی چھوڑ دیتے تھے، داڑھی بڑھاتے تھے، اور ویصفرونہا، وہ خضاب بھی کرتے تھے داڑھی میں. کون ہے یہ؟ ابو امامہ الباہلی، ابو امامہ الباہلی، و عبداللہ ابن بشر المازنی، و عتبہ ابن عبید السلمی، والمقدام ابن معدی کرب الکندی، والحجاج ابن عامر الثمالی. یہ 5 صحابہ ہیں. یہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ داڑھی چھوڑ دیتے تھے. وَأَمَّا اللَّذَانِ لَمْ يَصْحَبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، وہ کون ہیں؟ فَأَبُو عُتْبَةَ الْخَوْلَانِي وَأَبُو صالح الْأَنْمَارِي، یہ بھی کیا کرتے تھے؟ داڑھی چھوڑ دیتے. یہ کون ہو گئے؟ یہ مخدرم ان کو کہا جاتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آپ کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخدرم. یہ تابعین ہی میں سے ہوتے ہیں لیکن بہت ہائی لیول کے مانے جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس لیے جب مسلمان ہوئے تو بہت صحابہ کو انہوں نے پایا، لہٰذا ان کا علم بہت پختہ ہوگا. تو یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ 5 اور 2 تابعین. یہ کیا کرتے تھے؟ داڑھی چھوڑ دیتے تھے. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں اور اس کی سند حسن ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی صحابی کی دلیل ہے جو داڑھی کاٹتے تھے، اور بخاری کی حدیث ہے. کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا دلیل ہے؟ آئیے. نافع ابن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، مونچھیں کم کرو ایک دم. وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر، نافع جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کہ جب عبداللہ ابن عمر حج یا عمرہ کرتے، اب اصل درس شروع ہو رہا ہے، آپ سمجھیے اس کو. حج اور عمرہ کرتے، قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، تو اپنی داڑھی اس طرح سے ایک مشت اس طرح سے پکڑتے اور کیا کرتے؟
اس کے بعد والا جو ہوتا تھا یہ اس کے بعد جو ہوتا تھا زائد اس کو کاٹ دیتے تھے. کب؟ جب حج اور عمرہ کرتے تھے. کہاں کی روایت ہے؟ بخاری. بہت بولتے ہیں نا بخاری، آؤ اب بخاری ہے، اب کاٹ رہے ہیں نا صحابی داڑھی. اب یہ دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ہے کہ نہیں ہے دلیل؟ کچھ لوگ بول رہے آپ بولنے کے نہیں بولنا ہے. ہاں بولتے ہوئے پکڑیں گے، نہیں بولتے ہوئے پکڑیں گے. ہے ہمارے لیے دلیل ہے، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. لیکن الفاظ کیا ہیں؟ اب بعد میں نے کہا دیکھو روایت کون کر رہا ہے داڑھی بڑھانے کی؟ عبداللہ ابن عمر. اور کاٹ رہا کون ہے داڑھی؟ عبداللہ ابن عمر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو زیادہ سمجھتا ہے حدیث کے، تم کو زیادہ سمجھتا ہے، ان کو زیادہ سمجھتا ہے، ہم کو تھوڑی، ان کو زیادہ سمجھتا ہے. تو پھر وہ کاٹ رہے نا تو تم بھی کاٹو. ہم بولیں کب کاٹتے تھے؟ حج اور عمرے میں. تو یہ عمل کہاں ہے؟ وہاں کے لیے ہے، یہ عام نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعد میں بھی کاٹتے ہوں، آگے آئیے آگے دیکھیں گے کیا کرتے تھے وہ. تو یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے میں اس طرح سے ایک مجھ سے زائد داڑھی کاٹتے تھے. کیا حج اور عمرے میں عمل ہے یا نہیں ہے؟ بعض علماء نے کہا یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ جیسے حج میں مقصرین جیسے یعنی بال جو کاٹتے ہیں یا مونڈتے ہیں، محلقین رؤوسہم و مقصرین کے سر مونڈنا، اسی طرح سے بال کتروانے میں داڑھی کو بھی شمار کرتے تھے. بعض علماء نے کہا ہے. لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے اعمال میں سے ہے، یہ حج کے اعمال میں سے ہے کہ آدمی حج جب کرے تو جب سر مونڈتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس وقت میں تحلیق کے ساتھ میں تقصیر کے ساتھ میں داڑھی میں سے بھی کم کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے. آئیے اس کی کیا دلیل ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مراسم کو پورا کریں، حج کے اعمال کو پورا کریں. اس آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفث کیا ہے؟ وہ اپنا تفث پورا کریں کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حلق الرأس، سر مونڈنا، وأخذ من الشاربین، اور مونچھیں کتروانا، ونطف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا، وحلق العانہ، اور ناف کے نیچے کی صفائی کرنا، وقص الاظفار، ناخن کتروانا، والاخذ من العارضین، گال پر کے جو بال ہیں یعنی اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ داڑھی ہوتی ہے تو اس کو داڑھی کو یعنی کم کرنا، والاخذ اس میں سے کترنا، ورمی الجمار، اور جمرات پہ کنکریاں مارنا، اور موقف بعرفہ، والموقف بعرفہ، عرفہ میں یعنی وقوف کرنا، والمزدلفہ، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا. یہ کیا ہے؟ حج کے اعمال میں سے ہیں. تو ابن عباس نے حج کے اعمال میں سے ایک چیز کیا گنائی؟ داڑھی میں سے کچھ کترنا، یعنی عارضین میں سے کچھ کترنا. اس کو ابن جریر نے الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے ابن عباس کی روایت ایک اور روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ تفث کیا ہے؟ الرمی، التفث الرمی والذبح والحلق والتقصیر. رمی کرنا، کنکریاں مارنا، اور جانور ذبح کرنا، اور سر مونڈنا یا بال کتروانا، اور مونچھ، والاخذ من الشارب والاظفار واللحیہ، مونچھیں اور ناخن اور داڑھی میں سے کترنا. یہ کیا ہے؟ تفث میں شمار ہوتا ہے. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل داڑھی میں سے اس طرح سے کترنا بھی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں علماء جنہوں نے اس کو روایت کیا وہ کیا بولتے ہیں. امام مالک نے اپنی موطا میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ذکر کیا ہے. کہتے ہیں ان نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا حلق فی حج او عمرۃ اخذ من لحیتہ و شاربہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج اور عمرے میں سر مونڈتے تو اپنی داڑھی اور مونچھوں میں سے بھی کچھ کترتے تھے. کون کرتا تھا ایسا؟ عبداللہ ابن عمر. موطا میں امام مالک نے اس کو روایت کیا. امام مالک اسی کے فوراً بعد کیا بولتے ہیں؟ لیس ھذا بواجب،
امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واجب نہیں ہے، ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ من شاء، یہ امام محمد کہہ رہے ہیں من شاء فعلہ ومن شاء لم یفعلہ۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ تو امام محمد کی بھی موطا ہے اور امام مالک کی بھی موطا ہے، موطا دو ہیں، امام محمد کی اور امام مالک کی۔ امام محمد نے بھی روایت اپنی کتاب میں نقل کی اور امام مالک نے بھی نقل کی۔ دونوں کو کیا بولنا ہے اس بارے میں؟ امام محمد کو کیا مانا جاتا ہے، کون سے مسلک کے ہیں؟ تو احناف کے اکابرین میں سے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، آپ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لیس ھذا بواجب، یہ واجب نہیں ہے۔ من شاء فعلہ ومن شاء لم یفعلہ، یعنی جو چاہے قطرے نہیں قطرے تو بھی چلے گا، یعنی یہ لازم نہیں ہے۔ امام محمد نے اس کو لازم نہیں مانا ہے۔ امام مالک نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں ان نافع ان عبد اللہ ابن عمر کان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان ختم کرتے اور ان کا حج کا ارادہ ہوتا تو اپنے سر کے بالوں میں سے یا اپنی داڑھی میں سے کچھ بھی کترتے نہیں تھے، بال نہیں کترواتے تھے، یہاں تک کہ حج کر لیتے تھے۔ اس کو کس نے روایت کیا؟ امام مالک نے اپنی موطا میں۔ امام مالک اس کے بعد کہتے ہیں لیس ذلک علی الناس، لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، ایسا کرنا لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ یہ موطا میں انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، کیا ہے کہ اس سے تو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب رمضان ہو جاتا تو وہ سر کے بال بھی نہیں کترواتے اور داڑھی بھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ باقی دنوں میں کترواتے ہوں گے، سر کے بال بھی جیسے تو ویسے داڑھی بھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات تقریباً دو چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں اور ایک بات بتاتے وقت دوسری چیز بھی شامل کی جاتی ہے، لیکن اس پر حکم نہیں لگتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ لیکن واقعی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل اگر اس سے دکھائی دیتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ رک جاتے یہاں تک کہ کیا ہوتا؟ حج، پھر حج کے بعد قطرتے، تو ہو سکتا ہے حج کے بعد ہمیشہ قطرتے ہوں، حج کے بعد دوسرے دنوں میں بھی قطرواتے ہوں، داڑھی بھی اور سر کے بال بھی۔ کیا ایسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ حج کے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا تھا، انہی کا عمل دیکھیں گے کیا ہے۔ عثمان ابن عبید اللہ ابن رافع کہتے ہیں انہ رأى ابا سعید الخدری وجابر ابن عبد اللہ وعبد اللہ ابن عمر وسلمة ابن الاکوع وابا اسید البدری ورافع ابن خدیج وانس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کس کو؟ ابو سعید خدری کو، جابر ابن عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو، آ رہی ہے بھی اس میں، سلمہ ابن اکوع کو اور ابو اسید البدری کو اور رافع ابن خدیج کو اور انس ابن مالک کو۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب صحابہ ہیں۔ میں نے ان سب کو دیکھا ہوں، کیا کرتے تھے؟ یأخذون من الشوارب کأخذ الحلق، وہ اپنی مونچھیں خوب کترواتے تھے گویا کہ مونڈ دیا ہو، مونچھیں خوب کترواتے تھے۔ وَيُعْفُونَ اللِّحَىٰ وَيَنْتِفُونَ الْآبَاطِ، اور داڑھی چھوڑ دیتے تھے اور بغل کے بال اکھیڑتے تھے۔ تو ان کا عمل کیا تھا؟ داڑھی کتروانے۔ اب دیکھیے مونچھیں کترواتے تھے تو بولیں گے داڑھی بھی کترواتے تھے ایک مجھ سے زائد حج کے علاوہ، کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مونچھیں خوب کم کرتے تھے لیکن داڑھی کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے، داڑھی بڑھاتے تھے۔ اگر ان کے عمل میں کتروانا ہوتا باقی دنوں میں تو یہ ضرور اس کو ذکر کرتے تھے کہ وہ مونچھیں ایک دم کم کرتے تھے، کتنی؟ مونڈنے کی طرح، ایک دم کم، مونڈتے نہیں تھے لیکن کم کرتے تھے۔ اور داڑھی کتنی کم کرتے تھے؟ تھوڑی کم کرتے تھے، یعنی ایک مشت۔ ایسا کہا نہیں، داڑھی چھوڑ دیتے تھے، داڑھی بڑھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ عام عمل ان کا تھا داڑھی بڑھانے کا، کیونکہ ان صحابہ کی لسٹ میں ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔ اور آگے اس کو امام الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے، شرح معانی الاثار میں امام الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے۔
نافع کہتے ہیں کان ابن عمر یعفی لحیتہ الا فی حج او عمرۃ. اس روایت سے تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں نافع؟ وہی جو وہ روایت کر رہے ہیں وہ دوسرے حج کے بعد کا عمل ذکر کر رہے ہیں اور باقی دنوں کا عمل بھی ذکر کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی چھوڑے رکھتے تھے سوائے حج اور عمرے میں. اب دو عمل معلوم پڑے, ایک حج اور عمرے کے بعد کا, جب وہ حج اور عمرہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے, ایک مشت کے بعد کترتے تھے. لیکن حج اور عمرے کے علاوہ ان کا عمل کیا تھا؟ داڑھی چھوڑے رکھنے کا یا کترنے کا؟ چھوڑے رکھنے کا عمل تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی داڑھی چھوڑے رکھتے تھے. ہاں, حج اور عمرے کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ بس وہیں کترواتے تھے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بھی کیا تھا؟ داڑھی چھوڑے رکھنے کا تھا. ہاں, حج اور عمرے کے بعد میں جب وہ سر مونڈتے تھے تو اس وقت میں داڑھی بھی ایک مشت سے زائد کترتے تھے. یہ بھی علماء نے کیا لازم کہا ہے؟ امام مالک اور امام محمد دونوں نے اس کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ لوگوں پر لازم نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا, یہ کیا تو اچھا, نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, آپ نے عمرہ کیا, صحابہ بیٹھے آپ کے اطراف, آپ جو ہے بالکل بال یعنی اپنے مونڈتے تھے یا تقصیر کرتے تھے تو آپ کے بال صحابہ جمع کرتے تھے تبرک کے لیے. اگر آپ نے داڑھی اس وقت میں کم کی ہوتی تو صحابہ یہ بھی ذکر کرتے, کسی صحابی نے ذکر نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ایسا نہیں کیا, لیکن صحابی نے کیا. یہ اگر ان کا اجتہاد ہے یا یہ تفص میں آتا ہے, دونوں اعتبار سے ان کا عمل صرف حج کے ساتھ میں تھا, لازم نہیں ہے. صحابی کے عمل سے کوئی عمل لازم ثابت نہیں ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. زیادہ سے زیادہ سنت ثابت ہو سکتا ہے, یہ اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, واجب ثابت ہوتا ہے؟ نبی کے عمل سے بھی واجب ثابت نہیں ہوتا ہے تو صحابی سے کیسے ثابت ہوگا بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی عمل سنت ثابت ہوتا ہے, واجب نہیں. آپ حکم دیں تو واجب ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تو یہ صحابی کا عمل ہے, اس سے واجب ثابت ہوا نہیں. زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہی بات امام مالک نے اور اب یہی بات امام محمد نے کہی کہ لوگوں پر لازم نہیں ہے. یہ صرف عبداللہ ابن عمر کا طریقہ تھا یا باقی سلف کا بھی یہی طریقہ تھا؟ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کانوا یحبون ان یعفوا اللحیۃ الا فی حج او عمرۃ. کہ عطا ابن ابی رباح کون ہیں؟ یہ تابعین میں سے ہیں اور ان کی وفات 111 ہجری میں ہوئی ہے. 111 ہجری, آج سے تقریباً کتنا ہوا؟ 1200-1300 سال ہو گئے. یعنی ابھی صحابہ ابھی ان کا دور گیا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کس کا دور پایا؟ صحابہ کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے, ام سلمہ سے, ام ہانی سے, ابو ہریرہ, ابن عباس اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت لی ہے. تو یہ کہتے ہیں کانوا یحبون ان یعفوا اللحیۃ الا فی حج او عمرۃ. سلف کا طریقہ. اب ان کے سلف کون ہوئے؟ ان کے پچھلے صحابہ اور کبار تابعین ہوں گے. تو وہ لوگ, مجھ سے پہلے کے لوگ پسند کیا کرتے تھے کہ وہ داڑھی چھوڑے رکھیں سوائے حج اور عمرے میں. یعنی یہ عام طریقہ تھا کہ حج اور عمرے ہی میں کم کیا کرتے تھے, اس سے زائد اس کے علاوہ داڑھی چھوڑے رکھتے تھے. وکان ابراہیم یاخذ من عارض لحیتہ. اور ابراہیم النخعی تابعین میں سے ہیں, وہ کیا کرتے تھے؟ داڑھی میں سے عارض لحیتہ میں کم کرتے تھے, داڑھی کے عرض میں سے کم کیا کرتے تھے. تو تابعی کے عمل سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. اور یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے, یہ ٹائم کی قید نہیں ہے. اس لیے اس کو بھی کس کے ساتھ مقید کرنا زیادہ بہتر ہے؟ حج اور عمرے کے ساتھ میں, کیونکہ کس کے ضمن میں لا رہے ہیں؟ حج اور عمرے کے ضمن میں سلف کا عمل لا رہے ہیں کہ وہ کاٹتے تھے. تو معلوم ہے کہ عام صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج اور عمرے ہی میں داڑھی میں سے کترتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں, وہ اس کو پسند کرتے تھے. اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. داڑھی کاٹنے سے متعلق بعض لوگوں نے روایتیں نقل کی ہیں. کچھ لوگوں پہ بہت بھاری ہو رہا ہوگا, یہ کیا ہے بھائی, یہ بہت باریک درج آ رہا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی درس ہوگا جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں. ایک ساتھ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے.
یہ ساری روایتیں ایک ساتھ سامنے آ جائیں تو ہمارے لیے کسی مسئلے کو ثابت کرنا آسان ہوگا۔ کچھ لوگوں نے داڑھی کاٹنے سے متعلق بعض روایات نقل کی ہیں، یہ روایات ضعیف ہیں۔ یہ کیا روایتیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یعنی سوال یہاں پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کترواتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں سے، اس کے عرض میں سے، یہ عرض ہے چوڑائی، اور یہ طول ہے یہ لمبائی، چوڑائی اور لمبائی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کاٹتے تھے۔ ایک روایت ایسی ہے، کیسی ہے؟ امام شیخ الالبانی نے اس کو موضوع کہا، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث کی سند میں عمر ابن ہارون البلخی نام کا ایک راوی ہے، عمر ابن ہارون البلخی۔ عبد الرحمن ابن مہدی اور امام احمد اور امام النسائی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی متروک الحدیث ہے، اس کو حدیث میں چھوڑ دیا گیا، اسے حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں یہ راوی کذاب خبیث ہے، یہ راوی کذاب خبیث ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ غیر ثقہ، یہ معتبر نہیں ہے۔ علی ابن مدینی یا اسی طرح سے امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ بہت ضعیف ہے، ضعیف جداً۔ صالح الجزرہ کہتے ہیں کذاب، جھوٹا ہے۔ ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء، کوئی چیز نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں عمر ابن ہارون لا اروی عنہ وقد اکثرت منہ، عمر ابن ہارون میں اس سے روایت نہیں لیتا ہوں اور میں نے اسے بہت روایتیں بیان کر چکا ہوں۔ ولیکن کان عبد الرحمن ابن مہدی یقول، لیکن عبد الرحمن ابن مہدی محدث ہیں، کہتے تھے لم یکن لہ قیمت عندی، میرے نزدیک اس کی کبھی کوئی قیمت نہیں رہی، میرے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امام الذہبی کہتے ہیں وکان من اوعیۃ العلم علی ضعفہ وکثرۃ مناکیرہ، یہ علم کا برتن تھا، یہ راوی اس کے پاس بہت علم تھا لیکن یہ ضعیف ہے اور اس کے پاس بہت منکر روایتیں ہیں۔ وما اظنہ ممن یتعمد الباطل، ہاں میرا گمان یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں لگتا ذرا۔ تو یہ ہمدردی سے کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ اس راوی کے بارے میں کیا ہے، تھوڑا نرم قول ان کا ہے۔ تو یہ جو راوی ہے میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے، بعض یعنی اس کے بارے میں توثیق اور دونوں قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ امام البخاری کا پہلو اس کے بارے میں تھوڑا نرم دکھائی دیتا ہے، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ان ائمہ کی انہیں اتنی سخت جرح کے بعد میں اس راوی سے حدیث لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان سب علماء نے کیا کہا ہے، متروک الحدیث، کذاب خبیث، میں اس سے روایت ہی نہیں لیتا ہوں۔ تو کذاب وغیرہ جنہوں نے کہا ہے تو اس کے بعد اس راوی سے روایت لینا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کترنے کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ موضوع کے حکم میں اس کو ڈالا جا سکتا ہے، اور علماء نے یہی بات کہی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو داڑھی کترنے کا حکم دیا؟ اس بارے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مجفل الرأس واللحیۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سر کے بال اور داڑھی کے بال ایک دم بکھرے ہوئے ہیں۔ فقال علی ما شوہ احدکم امس، تم میں سے کوئی آدمی کتنا اپنے چہرے کو یا اپنے آپ کو بدنما بناتا ہے، اس نے اپنے آپ کو کنگھے وغیرہ کر کے ٹھیک نہیں کیا، کیوں نہیں کیا ایسا، یعنی آپ نے برا مانا اس کو۔ قال واشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی لحیتہ ورأسہ، اور آپ نے اس کی داڑھی یعنی اپنی داڑھی اور اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم میں سے کوئی آدمی اپنے یعنی آپ کو کیوں بدنما کرتا ہے، اور آپ نے داڑھی اور بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ یقول خذ من لحیتک ورأسک، یہاں سے داڑھی میں سے اور بالوں میں سے کم کر، آپ نے اس طرح سے اس کو کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا داڑھی کتروانا چاہیے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے
امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام البیہقی اس روایت کے ذکر کرنے کے بعد خود کہتے ہیں ابو مالک عبد الملک ابن الحسین النخعی غیر قوی، اس میں ایک راوی ہے ابو مالک عبد الملک ابن الحسین النخعی، یہ راوی کہتے ہیں قوی نہیں ہے، روایت کر کے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مضبوط نہیں ہے، یہ کمزور راوی ہے، ضعیف راوی ہے، اس لیے اس کی روایت بھی کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اس راوی کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے؟ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء، کوئی قیمت نہیں اس کی، کچھ نہیں ہے یہ۔ عمر ابن علی کہتے ہیں ضعیف الحدیث منکر الحدیث، یہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے، حدیث میں مطلق ضعیف ہے۔ ابو زرع اور ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ضعیف الحدیث۔ امام البخاری کہتے ہیں لیس بالقوی عندہم، اہل حدیث کے نزدیک یہ قوی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں ضعیف ہے۔ امام النسائی کہتے ہیں یہ معتبر ہی نہیں ہے، لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کی حدیث لکھنا بھی صحیح نہیں۔ اور ازدی اور امام النسائی کا یہ بھی قول ہے متروک الحدیث، یہ حدیث میں ترک کیے جانے کے لائق ہے، اس کو تہذیب و تہذیب میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کی اس پر سخت جرح موجود ہے، اس لیے مطابعات میں بھی لیا نہیں جا سکتا ہے، یہ حدیث بھی ضعیف۔ بعض لوگ بولتے ہیں آپ ہماری سب حدیثوں کو ضعیف کرتے ہیں، ہم ان کو کیا بولیں گے؟ آپ ضعیفی حدیث لاتے ہیں۔ آپ بتائیے دواخانے میں اگر پیشنٹ ہی سب آتے ہیں، ڈاکٹر کیا بولے گا؟ نہیں میرے اس پہ بہت دل پہ رحم آ رہا میرے اوپر، تو ضعیف بیمار نہیں ہے، ایسا بول سکتا ہے؟ بیمار آئے گا تو بیماری بولے گا۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ دوائی دیتے؟ ارے تو بیمار آئے گا تو دوائی دیں گے، نہیں تو کیا کریں گے؟ تجھ کو مٹھائی دیں گے، مٹھائی کے لیے مٹھائی کی دکان پہ جا۔ تو یہ روایتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عملاً یا حکم کے اعتبار سے بھی دونوں روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ کیا صحابہ داڑھی کاٹتے تھے؟ ایک روایت آئی ہے ابراہیم النخعی سے کہ کانوا یاخذون من جوانبها ينظفونها یعنی اللحیہ، صحابہ یہاں سے سائیڈ سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور اس کو خوبصورت بناتے تھے، جیسے بولتے ہیں آج کل تھوڑا چہرہ بنانا، بہت سارے لوگ چہرہ بنانا بولتے ہیں، اس کو چہرہ بنانا ہے، ہو چہرہ بگاڑنا ہے۔ ہو ایک آدمی جاتا، آپ دیکھیے رمضان جیسی ختم ہوگا، صبح صبح نائی کی دکان میں کمائی ہوتی ہے، لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، اخبار پڑھ رہا، کوئی کیا کر رہا ہے، جلدی کرنا بھائی، کیا کرنا ہے آپ کو؟ مجھ کو چہرہ بنانا ہے، پورا صاف کرنا ہے، مجھ کو چہرہ بنانا ہے۔ چہرہ بنانا نہیں، چہرہ بگاڑنا ہی ہے، داڑھی موڑنا اور کتروانا دونوں غلط ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ صحابہ یا سلف ابراہیم النخعی سے پہلے کے لوگ چہرہ بناتے تھے یا داڑھی بناتے تھے یا داڑھی کترواتے تھے، عرض میں سے اس کو کم کرتے تھے جوانب سے۔ یہ روایت امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کی ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے یعلا ابن عبید۔ ابن رجب کہتے ہیں ومنہم یعلا ابن عبید قال ابن معین کان کثیر الخطأ عن سفیان الثوری، یہ راوی سفیان الثوری سے بہت غلطیاں کرتا تھا، یعنی کوئی راوی ایسا ہوتا ہے کہ باقی راویوں میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کسی ایک راوی سے روایت جب کرتا ہے تو اس میں اس کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کبھی کم عمری میں ہونے کی وجہ سے، کبھی اس کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی اس نے لکھا ہوتا ہے اور سب خراب ہو گیا، پھر یادداشت سے روایت کرنا شروع کیا، پرابلم ہو گیا، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سفیان ثوری سے جب یہ راوی روایت کرتا ہے یعلا ابن عبید تو یہ ضعیف ہے۔ یہ علل الترمذی میں ابن رجب نے کہا ہے، اس کی شرح میں کہا ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر کہتے ہیں تقریب التہذیب میں ثقہ، یہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ ثقہ کا مطلب یہ فا سے نہیں، فراری کا فا نہیں، یہ فا نہیں، فیروز کا فا نہیں، بلکہ یہ ثا ہے، ثمر کا ثقہ، نقطے والا، تے کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا، یہ ثقہ ہے، اس لیے جو صرف سن رہے ہیں ان کے لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ ثقہ الا فی حدیثہ عن الثوری، یہ راوی ثقہ ہے، معتبر ہے، سوائے اس حدیث میں جو یہ ثوری سے روایت کرے، ثوری سفیان الثوری، ففیہ لین، اگر یہ ثوری سے روایت کریں تو پھر یہ ضعیف ہے، اس میں کمزوری ہوتی ہے۔ یہ روایت کہاں سے ہے؟ ابا یعلا
ابن عبید حدثنا سفیان. یہ روایت کس نے روایت کی ہے؟ یعلا ابن عبید نے سفیان الثوری ہی سے روایت کی ہے، اس لیے یہ روایت بھی صحیح ہے نہیں ہے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ مخالف بھی ہے ان روایتوں کی جو اس سے پہلے صحابہ کا عمل روایتوں میں بیان کر چکا ہوں، تو اس کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ مزید منکر بھی ہو جائے گی، یہ اور زیادہ ضعیف ہو جائے گی. اسی طرح سے کیا صحابہ ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنے کی رخصت دوسروں کو دیتے تھے؟ ٹھیک ہے وہ نہیں کاٹتے تھے، دوسروں کو تو بولتے چلتا کاٹے. تو کیا ایسا تھا؟ حسن بصری کی روایت ہے کانوا یرخصون فیما زاد علی القبضۃ من اللحیۃ ان یؤخذ منها. صحابہ یا سلف ایک مشت سے زائد کاٹنے کی لوگوں کو رخصت دیتے تھے، چلے گا اگر کاٹیں گے تو، اگر کاٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کیا ایسا ان کا قول تھا؟ ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل کی اپنی مصنف میں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کی سند میں اشعث ابن سوار الکندی یہ راوی ہے. اشعث ابن سوار الکندی. سنتے جائیے، یاد رہے گا نہیں رہے گا کوئی بات نہیں، سنیے دل کے اطمینان کے لیے ہے کہ صحیح کہ نہیں ہے. یہ راوی ضعیف ہے. کیوں؟ عمرو بن علی کہتے ہیں کان یحییٰ وعبد الرحمن لا یحدثان عنہ ورأیت عبد الرحمن یخط علی حدیثہ. کہ عبد الرحمن اور یحییٰ اس سے روایت نہیں کرتے تھے اور میں نے عبد الرحمن کو دیکھا کہ اس کی حدیث پر لکیریں کھینچ رہے تھے. اس کی حدیث پر کیا کر رہے تھے؟ سٹرائک آؤٹ بولتے ہیں نا جس کو، کٹ کرنا. آپ صحیح کو کٹ کرتے کہ غلط کو؟ سوچو آپ. تو وہ اس کی حدیث ہے بالکل نہیں، اس کی حدیث نہیں چاہیے، تو یعنی مطابعات میں بھی کام نہیں آئے گی، وہ ساری روایتوں کو کٹ کر رہے تھے. وقال احمد بن حنبل اشعث بن سوار امثل فی الحدیث من محمد بن سالم ولکنہ علی ذلک ضعیف الحدیث. کہتے ہیں امام احمد نے کہا کہ اشعث ابن سوار محمد ابن سالم سے زیادہ بہتر ہے حدیث میں، لیکن اس کے باوجود وہ ضعیف الحدیث ہے. اس کے باوجود کیا حدیث میں ضعیف ہے. اور مختلف اور دوسرے بھی علماء ہیں جنہوں نے اس راوی کو کیا کہا ہے ضعیف. سب کو بیان کروں گا، تکلیف ہوگی، دیر ہوگی. تو تہذیب و تہذیب میں یہ اقوال علماء کی کوئی آدمی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. کیا حضرت علی داڑھی کاٹتے تھے؟ آپ پہلے سن چکے روایت میں، لیکن یہ بھی آئی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سماک ابن یزید کہتے ہیں کہ کان علی یأخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی میں سے وہاں سے کٹ کرتے تھے جو چہرے سے قریب ہے، اور ان کا عمل تو کیا دکھتا ہے؟ ایک دم الٹا، کندھوں کے بیچ میں دو پورا بھرا ہوا حصہ تھا. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی ہے، یہ بھی ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں زمعہ ابن صالح الیمانی الجندی راوی ہے. زمعہ ابن صالح، اس راوی کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ امام الذہبی کہتے ہیں ضعفہ احمد وابن معین. اس کو امام احمد نے اور ابن معین نے ضعیف کہا ہے. ابن معین ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا سویلح الحدیث، حدیث میں ٹھیک ہے. صالح کا چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ سویلح. صالح کا مطلب ٹھیک، تو چھوٹا ٹھیک ہے، چل جائے گا. انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہے. ابو زرعہ کہتے ہیں لین، یہ کمزور ہے، نرم ہے، حدیث میں تھوڑا ہے، ایک دم مضبوط نہیں، نرم ہے ایک دم. واہی الحدیث، حدیث میں واہیات ہے. یہ حدیث میں کیا ہے؟ یہ واہیات ہے، کمزور ہے. امام البخاری کہتے ہیں یخالف فی حدیثہ ترکہ ابن مہدی اخیراً. یہ اپنی حدیث میں مخالفت کرتا ہے معتبر راویوں کی، اور ابن مہدی نے بعد میں اس کو چھوڑ دیا. امام النسائی کہتے ہیں لیس بالقوی کثیر الغلط عن الزہری، یہ قوی نہیں ہے اور زہری سے روایت کرتا ہے تو کثیر الغلط ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے. میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے اقوال ذکر کیے ہیں، اس لیے یہ راوی یہ معتبر نہیں ہے. یہ یعنی ایسے راوی کی حدیث مطابعات میں بھی کام نہیں آتی ہے. کیا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ داڑھی کاٹتے تھے؟ بعض لوگوں نے یہ بھی روایت نقل کی ہے. ابو زرعہ سے روایت ہے کان ابو ہریرہ یقبض علی لحیتہ ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی اس طرح سے اپنی مٹھی میں پکڑتے تھے
اور ایک مٹھی سے زیادہ جو ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے، اس کو کترتے تھے۔ اولاً تو اس میں جتنی بھی روایتیں ہم نے ابھی تک دیکھی ضعیف ہی صحیح، کیا اس میں یہ آ رہا ہے کہ حج کے علاوہ ایسا کرتے تھے؟ تو اگر ان کو صحیح آپ مان بھی لیں تو ہم نے سلف کا طریقہ کیا دیکھا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ حج اور عمرے میں صرف ایسا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا عام طریقہ کیا تھا؟ داڑھی چھوڑنے۔ تو یہ مطلق ہے، اس میں زمانے کا وقت نہیں ہے کہ کب ایسا ہوتا تھا، اس لیے زیادہ اولا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو بھی اس کو اسی پر محمول کیا جائے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ حج اور عمرے کے علاوہ بھی وہ کترتے تھے فلاں مہینے میں جو حج اور عمرے کے علاوہ ہے، تب ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن فی نفسی یہ حدیثیں بھی کیا ہے؟ روایتیں ضعیف ہیں۔ تو یہ روایت کیوں ضعیف ہے؟ اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عمر ابن ایوب الکوفی راوی ہے، عمر ابن ایوب الکوفی، یہ راوی مجہول ہے، یہ راوی مجہول کس کو بولتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، مجہول اس کو بولتے ہیں کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ معتبر ہے یا نہیں، اور اس سے ایک ہی راوی نے یا زیادہ سے زیادہ 3 راویوں نے روایت لی ہو اور کسی نے اس کو معتبر نہیں کہا ہو۔ حدیث میں کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے، اس سے وہ معتبر ہوتا ہے، باقی چیزوں میں، حدیث میں نہیں۔ حدیث میں حدیث کی ایکسپرٹیز بھی ہونا چاہیے، حدیث کے اعتبار سے صلاحیت بھی ہونا چاہیے، بہت نیک ہے، معتبر ہے، لیکن یادداشت بالکل صفر ہے اس کی، تو کیا معتبر ہوگا؟ وہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن حدیث کے بیان کرنے میں معتبر نہیں ہوگا۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألت ابی عنہ فقال هو شیخ کوفی۔ ابن ابی حاتم اپنے والد ابو حاتم الرازی سے انہوں نے پوچھا اس راوی کے بارے میں کہ یہ راوی کیسا ہے، تو انہوں نے کہا شیخ کوفی، یہ کوفی شیخ ہے۔ کوئی آدمی بولے گا شیخ بول رہے نا، تو مل گیا نا ہم کو، کسی نے تو معتبر کہا ہے۔ تو کیا امام ابو حاتم الرازی کا اس راوی کو شیخ کہنا، بزرگ بڑے ایسا کہنا، کیا یہ ان کی طرف سے اس کو معتبر بولنا ہے جس سے یہ معتبر ثابت ہوتا ہے، مجہول نہیں رہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک شیخ کیا معنی رکھتا ہے۔ امام الذہبی کہتے ہیں میزان الاعتدال میں فقولہ ہوا شیخ، ایک راوی کے بارے میں جب شیخ انہوں نے کہا تو کہتے ہیں فقولہ ہوا شیخ لیس ہوا عبارت جرح۔ ابو حاتم الرازی کا کسی راوی کو شیخ بولنا اس کو ضعیف نہیں بناتا ہے، ولہذا لم اذکر فی کتابنا احدا ممن قال فیہ ذلک، اس لیے ہم نے اپنی اس کتاب میں کسی ایسے راوی کو نہیں ذکر کیا ہے جس کو ابو حاتم الرازی نے شیخ کہا ہو۔ تو کہتے ہیں وَلَكِنَّهَا أَيْضًا مَا هِيَ عِبَارَةُ تَوْثِيق، لیکن کسی کو شیخ بول دینا اس کو معتبر ثابت کرنے والی بات بھی نہیں ہے، یہ ایسی بھی عبارت نہیں ہے جس سے وہ معتبر ثابت ہو، وہ ضعیف بھی ثابت نہیں ہوتا اور معتبر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وَبِالْإِسْتِقْرَاءِ يَلُوحُ لَكَ إِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، اور اگر زیادہ تلاش کیا جائے اس طرح کے اقوال اور اس طرح کی باتوں کو تو تمہارے لیے بات ثابت ہو جائے گی، تمہارے لیے بات ثابت ہو جائے گی کہ ایسا راوی جس کے بارے میں وہ شیخ کہتے ہیں روایت میں حجت نہیں ہوتا ہے، روایت قبول کرنے کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوتا ہے، اس کی روایت دلیل نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ جس راوی کو ابو حاتم الرازی شیخ کہیں وہ روایت میں حجت ہے نہیں، تو ایسے راوی کی روایت دلیل ہے، وہ توثیق ہے نہیں ہے، تو وہ راوی کیسا باقی رہا؟ مجہول، تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت یہ مجہول ہم کیوں بتا رہے، آپ ہم مظلوم ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے۔ سنو آپ آج کا دن اسی طرح سے ظلم برداشت کرو، آپ اس کو آپ کم سے کم 3 بار سمجھیں گے، سنیں گے، تب آپ کی سمجھ میں باتیں بہت ساری آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرمائے۔ اس کو یہ بات اس سے معلوم ہوا کہ کسی راوی کے بارے میں شیخ کہہ دینے سے وہ معتبر ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ روایت ضعیف کی ضعیف ہی باقی رہی۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں آتی ہے، آخری روایت ہے اس سلسلے میں، خوشی کی لہر دوڑ گئی دونوں لوگوں میں۔ ابو ہلال سے روایت ہے حدثنا شیخ اظنہ من اہل المدینہ
ہم سے ایک شیخ نے روایت بیان کی، میں سمجھتا ہوں میرا گمان ہے کہ وہ مدینہ ہی کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا رأیت ابا ہریرہ یخفی عارضیہ یأخذ منہما، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو کم کرتے تھے اور ان میں سے کترتے تھے، یعنی عارضی اس کو کہتے ہیں جو گال پر بال ہوتے ہیں۔ تو یہ الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ کیسی روایت ہے؟ ضعیف ہے، اس میں دو پرابلم ہیں۔ ایک، اس میں راوی مجہول ہے، کیونکہ کیا کہا اس نے، راوی ابو ہلال الراسبی نے کیا کہا اس میں کہ مجھ سے ایک مدینہ کے ایک شیخ نے بیان کیا، وہ کون ہے وہ تو معلوم نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مدینہ کے ہوں گے، یہ بھی معلوم نہیں کہا کہ۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ دو پرابلم ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ شیخ کون ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں، کہ مجہول ہے، یہ مبہم شخص ہے۔ دوسرا یہ کہ جو یہ بول رہا ہے شاید وہ مدینہ کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ابو ہلال الراسبی ہے، محمد ابن سلیم ابو ہلال الراسبی البصری، محمد ابن سلیم ابو ہلال الراسبی یہ راوی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں صدوق فیہ لین، یہ اگرچہ سچا راوی ہے لیکن اس میں کمزوری ہے۔ یہ راوی کیسا ہے؟ اس میں کمزوری ہے، تقریب میں انہوں نے بات کہی ہے۔ حافظ مزی کہتے ہیں اپنی کتاب تہذیب الکمال میں، قال النسائی لیس بقوی، امام النسائی کہتے ہیں یہ راوی قوی نہیں ہے۔ وقال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ یحتمل فی حدیثہ الا انہ یخالف فی قتادہ وہو مضطرب الحدیث، اس کی حدیث لی جا سکتی ہے لیکن یہ قتادہ کے سلسلے میں، قتادہ کی روایت میں بہت مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ راوی کیا ہے اس کے باوجود؟ مضطرب الحدیث ہے، بہت اضطراب ہے اس کی حدیث میں۔ ابن عدی کہتے ہیں، انہوں نے اس کی حدیث بیان کی اور اس کے بعد کہتے ہیں کلھا او عامتھا غیر محفوظہ، یہ روایتیں سب کی سب یا عام طور سے کیا ہیں؟ سب کی سب غیر محفوظ ہیں۔ وَلَهُ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ وَفِي بَعْضِ رِوَایَاتِهِ مَا لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الثِّقَاتُ وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، اور اس کی اور بھی روایت اس کے علاوہ ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ثقات کی مطابقت نہیں کرتا ہے، اس کے مخالف روایت بیان کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کی روایت لکھی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں علماء یوں کہتے ہیں کہ یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے۔ میں آپ کی حالت سمجھ سکتا ہوں، اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے، دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہے، جب تک کہ اس کے سپورٹ میں کچھ نہیں ملتا دلیل نہیں بنے گی۔ اس کی حدیث لکھ لو، اس کے سپورٹ میں کچھ آئے گا تو اس کو سپورٹ میں لے لیں گے، یعنی یہ اکیلا دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اور یہ ایک پرابلم ہوا، دوسرا پرابلم اپنی جگہ باقی، وہ کیا ہے؟ ایک اور راوی اس میں جو مجہول ہے، مدینہ کے، شاید کوئی مدینہ کے ہی ہوں گے، شیخ تھے، وہ راوی کیسا ہے؟ مجہول ہے، تو وہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں یہ ساری روایتوں کا خلاصہ ہے۔ بعض علماء نے اس بارے میں اقوال ذکر کیے ہیں، نووی نے کہا کہ اس بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے، مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ حافظ عراقی کہتے ہیں اپنی کتاب طرح التثریب میں کہتے ہیں واستدل به الجمہور على ان الاولی ترک اللحیۃ علی حالها، جو اعف اللحیٰ کی دلیل ہے، اس سے جمہور نے دلیل یہ لی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑا جائے، وَأَلَّا يُقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ، اور اس میں سے کچھ بھی کٹ کم نہیں کیا جائے، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ، اور یہی قول امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے۔ وقال القاضی عیاض، اور قاضی عیاض کا کہنا ہے یکرہ حلقها وقصها وتحریقها، اس کا مونڈنا، کاٹنا اور اس کا جلانا، یہ کیا ہے؟ داڑھی بعض لوگ جلا کے بھی یعنی کم کیا کرتے تھے اس طرح سے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ برا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے امام النووی کہتے ہیں والصحیح، سب بحث ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ والصحیح، اپنی کتاب المجموع میں وہ کہہ رہے ہیں والصحیح کراہۃ الاخذ منها مطلقا، صحیح یہی ہے کہ مطلقاً یہ اس میں سے یعنی کچھ کٹ کرنا مکروہ ہے، برا ہے، مکروہ نہیں تمباکو والا،
پرانے علماء مکروہ کس کو کہتے تھے؟ جو حرام کی حد میں ہو، ایسے کو مکروہ کہتے تھے. کبھی اور اس کو دیکھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ جب تمباکو میں آئیں گے. ہم لوگ تمباکو میں آئیں گے یعنی تمباکو کا درس کریں گے. وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا، کہتے صحیح بات یہی ہے کہ بالکل ہی داڑھی میں سے کٹ کرنا برا ہے. بل يتركها على حالها كيف كانت، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حال پر اس کو چھوڑے رکھے، جیسی وہ ہے اس کو رہنے دے. للحدیث الصحیح واعف اللحى، اس صحیح حدیث کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس میں ہے داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو چھوڑ دو. المجموع میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے ابن باز کا فتویٰ اس سلسلے میں یہی ہے، شیخ بن باز کا، الواجب اعفاء اللحیہ وتوفیرها وارقائها وعدم التعرض لها بشیء. صحیح بات یہی ہے، واجب یہ ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں کچھ اس کو لٹکایا جائے اور اس میں کچھ تعرض گڑبڑ نہیں کی جائے، سیٹنگ اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کی جائے کاٹنے کے اعتبار سے. تو یہ اہل الحدیث کا موقف ہے. بہت سارے لوگ بولتے کیا یہودی کی طرح داڑھی بڑھا رہے. اب وہ سوچیں کہ جو اہل حدیث کا یہ موقف ہے عام طور سے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے جیسی ہے ویسی، تو اس کے لیے ان کے پاس کتنی قوی بنیاد موجود ہے. حدیثیں، صحابہ کے اقوال اور وہ حدیثیں جن کو دوسرے دلیل کرتے ہیں کاٹنے کے سلسلے میں، ان کے بارے میں کتنی یعنی تحقیق اصحاب الحدیث کیا ہیں یہ آدمی دیکھ لے، یہ سمجھے. تو صحیح بات اس میں یہ کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر چاہے تو وہ حج اور عمرے میں کم کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے. اچھی بات ہے. اس لیے جو لوگ بہت بڑی داڑھی جن کی ہو جاتی ہے، پیٹ تک آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ ترغیب دے سکتے ہیں ذرا حج کو جاؤ نا، ذرا عمرے کو جاؤ. اگر اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ میرا پیچھا پکڑ رہے ہیں، تو ایسا آدمی حج اور عمرے میں جا کر چاہے تو داڑھی کم کر سکتا ہے، نہیں چاہے تو اس کی مرضی. نہیں چاہے تو اس کو کوئی زبردستی پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتا ہے حج کے لیے داڑھی کتروانے کے لیے. اس کی مرضی، وہ چاہے تو کم کرے چاہے تو نہ کرے. تو بہرحال یہ راجح قول دکھائی دیتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.